بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, گڈ مارننگ پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, مجھے کہتے ہیں مہوش چودھری. امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج طبیعت تھوڑی ناساز ہے, لیکن آپ لوگوں کا ہم خیال رکھتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے اچھا پروگرام لے کر آتے ہیں, اچھے موضوعات لے کر آتے ہیں. تو اپنی طبیعت کا خیال نہ کرتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے زبردست پروگرام لے کر پھر سے حاضر ہوئے ہیں. اور ہمیشہ کی طرح جو میں روزانہ کہتی ہوں کہ آپ نے دن کا آغاز بڑی خوبصورتی سے کر لیا ہوگا, اپنی فیملی کو وقت دے کے آپ اپنے آفس کے لیے روانہ ہوئے ہوں گے. تو پورے دن کی روٹین آپ کوشش کیجئے کہ اچھی رکھیں, پازیٹیو رکھیں, اور خاص کر آپ لوگوں نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ذرا سی لاپرواہی جو ہے وہ آپ کی طبیعت کو ناساز کر سکتی ہے, تو اس سے آپ کے پورے دن کی روٹین جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈسٹرب رہے گی. آج کے موضوعات ہمارے بہت خوبصورت ہیں, سٹوریز ہماری بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے, لیکن اس سے قبل ہم ایک اور چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں. خاص کر اگر میں کہوں تو یہ ہمارے سیلف کیئر کا یہ پروڈکٹ ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ناظرین, آج کل ہم دیکھتے ہیں, خاص کر اگر میں ونٹر کی بات کروں تو دھوپ اسی طرح سے تیز ہوتی ہے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں گرمیوں میں. لیکن چونکہ ونٹر میں ہمیں دھوپ اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو ہم اس طرح سے اس پہ فوکس نہیں کرتے. تو اگر ہم دھوپ کی بات کریں, کہ جو یو وی شعاؤں کی بات کریں, تو یہ اسی طرح سے جو ہے ہماری جلد کو نقصان پہنچاتی ہے جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں گرمیوں میں کہ یہ ہماری اسکن کو ڈیمیج کر رہی ہوتی. ایون اگر ناظرین آسمان جو ہے وہ بادلوں سے ڈھکا ہی کیوں نہ ہو, یہ جو کرنیں ہیں سورج کی, یہ جو یو وی شعائیں ہیں, یہ ہماری اسکن کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں. تو اس صورت میں سن اسکرین کا جو استعمال ہے وہ ہمیں لازماً کرنا ہوتا ہے. ناظرین, اگر ہم ہمارے ساؤتھ ایشین کا جو ہمارا موسم ہے, اگر ہم اس کی بات کریں, گرمی ہے, نمی ہے, آلودگی, یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ مل کر ہماری جلد کو 3 گنا زیادہ ڈیمیج کرتی ہیں, 3 گنا زیادہ اس پہ اثر ڈالتی ہیں. تو ایسی صورت میں ہم نارملی بات کرتے ہیں کہ سن اسکرین صرف ہمیں گرمیوں میں یوز کرنی ہے. نہیں, سن اسکرین کا جو استعمال ہے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے, خواہ وہ ہم سردیوں کی بات کریں خواہ ہم گرمیوں کی بات کریں. تو ناظرین, اس صورت میں سن اسکرین ایک بہت بہترین پروڈکٹ, ایک بہت بہترین انتخاب ہے, جس میں اگر میں ایس پی ایف کی بات کروں, جو کہ ہم بہت زیادہ اس معاملے میں کانشیس رہتے ہیں, تو اس میں 30+, سنگل پلس نہیں, 30+++, یعنی کہ ٹرپل پلس اس میں پایا جاتا ہے. اور جو موجودہ یو وی شعائیں ہیں اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مؤثر ہے, بہت زیادہ مفید یہ ثابت ہوتا ہے. اور ہماری جلد جو نارملی ان شعاؤں کی وجہ سے جلدی بوڑھا ہونا شروع ہو جاتی ہے, یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اور ہماری اسکن کو پروٹیکٹ رکھتا ہے, تازہ رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, اگر میں اس پروڈکٹ کی بات کروں تو اس پروڈکٹ کے اندر وائٹامن CNIA جو ہے وہ موجود ہے, یعنی ہمارے کمپلیکس کے لیے یہ بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں, ہمارے اسکن جو اس میں اپنی ایک برائٹنس پائی جاتی ہے اس پروڈکٹ کے اندر, اس سن اسکرین کے اندر آپ کو وہ تمام انگریڈینٹس ملیں گے جو ہماری روزمرہ روٹین میں ہماری اسکن کو جس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں, نارملی آپ نے دیکھا ہوگا خواتین گھر میں ایلو ویرا جل کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں, تو وہ ایلو ویرا جو ہے آپ کو اس پروڈکٹ میں بھی ضرور نظر آئے گا. تو یہ آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو ضرور اپلائی کرنا ہے. اب بڑھتے ناظرین, ہمارے آج کی جو انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. جو ہماری پہلی سٹوری ہے وہ ہے سیلابی پانی اور مچھلیوں کے درمیان کھانے کی یہ سٹوری ہے. دس از ریئلی ویری انٹرسٹنگ. تھائی لینڈ کا یہ ایک ناظرین ریسٹورنٹ ہے جو کہ توجہ کا مرکز بنا ہے. وہ کیسے بنا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی تھائی لینڈ جو ہے وہ ان دنوں شدید بارشوں اور سیلاب کی زد میں ہے, اور اسی صورت میں ہم نے دیکھا کہ وسیع تھائی لینڈ کا جو سیلابی پانی ہے اوورآل ہر جگہ وہ ہمیں دکھائی دیا. تو اسی صورت میں ایک ریسٹورنٹ جو ہے وہ پانی کی نظر ہو جاتا ہے, یعنی کہ 11 روز قبل ہم دیکھیں تو ایک بند ٹوٹا, اور بند ٹوٹنے کے باعث وہ پانی جو ہے وہ ریسٹورنٹ جو ہے وہ پانی سے بالکل بھر گیا. تو اب جب وہ پانی کم ہوا ہے, تاہم وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اب وہ ریسٹورنٹ لوگوں کے لیے ایک تفریح کا جو ہے وہ مقام بن چکا ہے, اور وہاں پہ بہت ہی خوبصورت سی مچھلیاں تیرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں, اور وہ وہاں اس ریسٹورنٹ میں جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہیں. تو لوگ بڑے خوبصورتی کے ساتھ اس نظارے کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین, بریک کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. بریک کے بعد ہمارے جو موضوعات ہیں اور باقی جو اوورآل چیزیں ہیں آج کے پروگرام سے ریلیٹڈ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے, بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ناظرین ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے بہت ہی خوبصورت ہے. آپ نے
کچھ دن قبل دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت سا میلہ سجا جس میں ہم نے پاکستان کی ثقافت کے وہ تمام جو رنگ ہیں وہ دیکھے. اسی طرح سے ہم ڈفرینٹ ممالک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ خوبصورت ثقافتوں کے رنگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن ثقافت کے ساتھ ساتھ ہمارے کلچر کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ٹورزم ہے, ہماری جو سیاحت ہے, وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. تو آج ہم ان دونوں کا جو تعلق ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے کلچر کو اور اپنے جو اپنا ٹورزم ہے, اپنی سیاحت ہے, اس کو ہم فروغ دے سکتے ہیں. ناظرین, اگر اپن پہ پاکستان کی بات کریں, اس کے مختلف علاقوں کی بات کریں, نو ڈاؤٹ بہت ہی خوبصورت ہیں, بہت ہی پرکشش ہیں. ہم خود جب جاتے ہیں پاکستان کے جو مختلف ایریاز ہیں جو ٹورزم کے حوالے سے, جب ان کو وزٹ کرتے ہیں تو انسان عقل حیران رہتی ہے, دنگ رہ جاتے ہیں, آنکھیں بالکل جو ہے وہ حیران کن ہوتے ہیں, یقین نہیں آ پا رہا ہوتا کہ اتنا خوبصورت ہمارا ملک ہے. ایون جب انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں ٹورسٹ آتے ہیں یہاں, ہمارے ملک کو دیکھتے ہیں, یہاں کی ثقافت کو دیکھتے ہیں, یہاں کے اوور آل جو سیاحتی مقامات ہیں ان کا وزٹ کرتے ہیں, تو بہت ہی وہ خوش ہوتے ہیں اور بہت پازیٹیو وہ ایک امیج کریٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھئی پاکستان کے بارے میں جو ہم سنتے آ رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے. تو آج ہم انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے کہ کس طرح سے ثقافت اور یہ سیاحت اور ثقافت جو ان کا جو آپس کا تعلق ہے وہ کیا ہے, اور کس طرح سے یہ باقی ممالک کو یا ان کے کلچر کو آپس میں جوڑتی ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے مہمان ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں جن کا بہت ہی وسیع تجربہ ہے. پاکستان کی بہت ہی یعنی کہ بیشتر جو مقامات ہیں, جو سیاحتی مقامات انہوں نے وزٹ کیے ہیں, انٹرنیشنلی وہ وزٹ کر چکے ہیں, اور آذربائیجان میں ایک ایوارڈ سے بھی ان کو نوازا گیا تھا. اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور مزید ہم ان سے جانیں گے کہ وہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہمارا جو کلچر اور ٹورزم ہے ان کو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان کا امیج اوور آل انٹرنیشنلی انہوں نے ڈیفینیٹلی وہاں پہ تذکرہ کیا, ڈسکشن کی ہوگی, تو کیسے وہاں پہ ان کو رسپانس ملا, اس پہ بھی بات کریں گے. پروفیسر راجہ بشارت محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بشارت صاحب؟ جی میڈم ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. I'm good. بہت شکریہ بشارت صاحب آپ کے وقت کا. بشارت صاحب, ابھی جیسے میں نے بات کی کہ سیاحت اور ثقافت ان دونوں کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے, وہ خواہ کسی بھی ہم کنٹری کی بات کر لیں, تو آپ سے میں جاننا چاہوں گی, آپ اس کو ایلیبوریٹ کیجیے گا کہ سیاحت ثقافتوں کو کیسے جوڑتی ہے. شکریہ جی, آپ نے بڑے اہم موضوع پہ مجھے آج بلایا. سیاحت جو ہے, اب یہ کہہ لیں کہ کسی بھی ملک کی اکانومی کا ایک اہم پلر ہے, بلکہ آج کی دنیا میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے تو انہوں نے ٹوریزم اور سیاحت پر نا بڑا فوکس کیا ہے. جی. اور پچھلے کچھ عرصے سے الحمدللہ ہمارے پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان کے لوگ بھی اس پر کافی کام کر رہے ہیں. بلکہ جو ریسنٹ ڈیٹا ہے تو پاکستان 2023 میں امپروو ہو گیا, 101 نمبر پہ آ گیا ہے سیاحت میں. تو 2023 سے 24 آنورڈ تو سیاحت میں پاکستان میں ایک بوم آ رہا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی لوگ یہاں آ رہے ہیں. اب جب سیاحت ٹورسٹ یہاں آئیں گے تو وہ اس کلچر میں, اس رہن سہن میں گل مل جاتے ہیں, تو وہ ایک ثقافتی ورثہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں ثقافتی ورثے کی تو پنجاب ہے, اس کے اپنا ایک ورثہ ہے, ایک ثقافت ہے. سندھ ہے, اس کا اپنا ہے. خیبر پختونخوا ہے, اس کا اپنا ہے. بلوچستان ہے, گلگت بلتستان ہے, اور آزاد کشمیر ہے. تو ہر ریجن کی اپنی ثقافت ہے, اپنا رہن سہن ہے, اپنے کھانے ہیں. اس کے ساتھ لوگ آپ کہہ لیں کہ ان کی پسندیدہ ڈشز وہ ایک ریجن میں آتے ہیں, وہ سیکھتے ہیں, اور سیکھ کے پھر دوسرے میں لے کے جاتے ہیں, بتاتے ہیں. اور میرا بھی یہی ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں کھانا پینا تو لازمی دیکھتا ہوں کہ یہاں کیا بن رہا ہے, کون سی چیز کیسے بن رہی ہے. تو میں صرف کہتا ہوتا ہوں کہ اگر ایک آلو ہی لے لینا, پوٹیٹو جو ہے وہ بھی مختلف ممالک میں مختلف طرح سے پکایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایون نا میں ریسنٹلی جب آذربائیجان گیا تو باکو, تو وہاں مجھے ہوٹل پہ جو سب سے اچھی ڈش ان کی لگی وہ کیا تھا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بچپن میں نا ہماری امیاں اور دادیاں ہمیں نا وہ تندور کے اندر آلو کو نا وہ ہم کہتے ہیں اس راگ کے اندر نا وہ بھون کے کھلاتی تھی. تو وہ کھاتے ہوتے تھے. تو وہاں جو تھے 5 اسٹار ہوٹل کے مینیو میں پڑے ہوئے تھے. تو مجھے بڑا اچھا لگا یار, یہ تو ہماری دادیاں اور امیاں تو ہمیں یہاں دیکھیں کتنی روایتی چیزیں ہیں, روایتی ڈشیں تھی. ٹھیک ہے. تو وہ بڑی اس طرح کی نا بڑی زبردست سی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, پھر جب ٹورسٹ آتا ہے آپ کے اس کلچرل کو, اس ہارمونی کو ایک فروغ ملتا ہے. وہ فروغ کیا ہے,
کہ ڈفرینٹ جیسے آپ کے انٹرنیشنل ٹریولرز آتے ہیں وہ آپ کے گلگت آزاد کشمیر اور ریجن میں یا پنجاب سندھ میں کرتے ہیں تو یہ ثقافت کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور پھر آپ کے وہ کھانے وہ رہن سہن وہ کلاتھنگ وہ بھی ساتھ چلی جاتی ہے. مطلب ریسنٹلی میں شینزن میں ایک کانفرنس میں گیا تو وہاں ایک ڈائریکٹر صاحب تھے یونیورسٹی کے چائنیز تھے تو میں نے کاٹن کا کپڑا پہنا ہوا تھا تو انہوں نے میرا آ کے نا کاٹن کا کپڑا ایسے پکڑے مجھے کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی ڈریس ہے. میں نے کہا ہے تو میں نے ویسے انہیں مزاق میں کہا کہتے ہیں آئی لائک اٹ. میں نے کہا اوکے نیکسٹ ٹائم آئی ول گفٹ یو. وہ بڑے خوش ہوئے ہیں یعنی وہ آج تک میرے اس رابطے میں کہتے ہیں جسٹ وہ مجھے نا میں آؤں گا پاکستان اور آپ سے یہ کپڑا بھی لے کے جاؤں گا. میں نے کہا جی موسٹ ویلکم آئے. تو دیکھیں یہ آپ کی برانڈنگ ہے. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انٹرنیشنلی آپ برانڈ کرتے ہیں لوگ آپ کی طرف آتے ہیں پھر اس کلچرل کے ساتھ اور ٹورسٹ کے ساتھ آپ کی اکانومی جڑی ہوئی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں سیاحت کی تو میں سیاحت سے بھی آگے بات کرتا ہوں کہ ایگرو ٹوریزم صرف ٹوریزم ایگرو ٹوریزم. اب ایگرو ٹوریزم کیا ہے؟ ہم سیاحت کو ایگریکلچر کے ساتھ جوڑتے ہیں. کیسے؟ جیسے میں بتاؤں کہ میں گلگت اور آزاد کشمیر کی بتا دیتا ہوں کہ جو میرا تھیم بھی ہے اور میں جس پہ چاہ رہا ہوں میں کام بھی کروں گا فیوچر میں اسی پہ لگے ہوئے ہیں ہم. جیسے ہمارے آزاد کشمیر کا نا لوبیا بڑا مشہور ہے. لوبیا کی دال جیسے راجما چاول کہتے ہیں آپ. اب لوبیا جو ہمارا ایک ہے ویلی نا کوٹا ڈسٹرکٹ ہے ہمارا ویلی کوٹا بالکل بارڈر ایریا جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے ساتھ ساتھ. تو وہاں کا لوبیا وہ لوگ گھروں میں لگاتے ہیں. آپ یقین کریں کہ کچھ فیملیز اب لگا رہی ہیں اگر وہ آپ کھائیں لوبیا اس کی ایک یونیک ٹیسٹ ہے. وہ بہت فیمس ہے. میں نے وہ ٹیسٹ کے پچھلے دنوں جو لوک ورثہ میں میلہ لگا تھا وہاں پہ کشمیر کا اپنے ایریا تھا پویلین تھا ہم نے وزٹ کیا تو وہاں میں نے ٹیسٹ کیا تھا باقی وہ ڈفرنٹ ٹیسٹ تھا اس کو. اچھا دیکھیں نا اب وہ مجھے بہت سے دوست ایون پورے پاکستان سے جو مجھے کال کرتے ہیں کہ آپ آزاد کشمیر سے ہیں جی مجھے لوبیا وہ میں بڑی مشکل سے ارینج کراتا ہوں کہیں سے. وہ اس لیے کہ لوگ نا اس کو چھوڑ گئے. اب میرا جو ماڈل ہے میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ٹریننگ دی جائے اس کا سیڈ ملٹیپلائی کیا جائے گھروں میں جو خواتین ہیں وہ اس کو اگائیں. ایک تو ان کی اکانومی جنریٹ ہوگی. اگر عام لوبیا مارکیٹ میں 400-500 کا مل رہا ہے تو وہ 800 کا بیچیں 1000 کا بیچیں کیونکہ وہ لوکل آپ کا جرم پلازما ہے. اب اس کا کیا ہوگا جب ٹورسٹ جائے گا اور ویلی بڑا پیارا ہے خوبصورت ہے تو وہ ٹورسٹ وہاں سے خریدے گا. اب خرید کے لے کے جائے گا تو وہاں کی ڈبل اکانومی جنریشن ہوگی. وہ کیسے؟ یہ ہمارے ایک پریکٹس بھی ہے نا مائنڈ سیٹ بھی. ہم اگر کسی جگہ جاتے ہیں تو لیتے ہیں ٹورسٹ جب بھی جاتا ہے پیسے جیب میں ڈال کے جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ وہاں سے لے گا تو اس ایریے کی ایک اکانومی ہے وہ جنریٹ ہوگی. پھر اس کے ساتھ میں خود بھی نا مشروم کھانے والی ایک ہے جو میری ایکسپرٹیز بھی ہے. میں نے چائنا بھی چکر لگائے بلکہ پاکستان سے پہلی دفعہ 2 اسٹوڈنٹ میرے شنگھائی اکیڈمی نے بلائیں. تو اس میں بھی میں یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں نا ایک ہم کاٹیج انڈسٹریز لوکل کمیونٹی کے ساتھ مل کے ڈیولپ کیجئے جس میں ایک تو کاٹیج انڈسٹری سے خواتین امپاور ہوں اور پھر وہاں ٹوریزم کو فروغ ملے کہ لوگ آئیں اس مشروم کو لگا ہوا دیکھیں اور وہاں سے خریدیں اور جائیں اس سیزن میں. تو میں اس پہ لگا ہوا ہوں سائنٹیفکلی کمیونٹی بیس پہ بھی انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تو اس کو بھی ٹوریزم جو ہے وہ خود بخود ان چیزوں سے بھی پھیلے گی. ایگزیکٹلی. مجھے بتائیے کہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ مختلف کنٹریز کا آپ وزٹ کرتے رہتے ہیں وہاں جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں یا پاکستان کے آپ ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو سیاحت کے اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوور آل جو دنیا میں پاکستان کی حیثیت ہے یا پاکستان کے جو ٹورزم کی حیثیت ہے وہ کیسی ہے وہاں پہ؟ جی میں نے پہلے بھی بتایا جیسے پاکستان 2023 سے امپروو ہوا ہے جو بیچ میں درمیان میں نا ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا ٹوریزم میں تو وہ بڑا ہے. پاکستان 101 نمبر پہ آ گیا ہے ٹوریزم میں نا ورلڈ میں. یعنی اگر وہاں ڈسکس کریں تو لوگ جی کرتے ہیں. میں ایون جب چائنیز میں تھا تو چائنا میں نا تو میرے ساتھ منگولین تھائی لینڈ ملیشیا کے لوگ تھے. اچھا وہ مجھ سے پوچھتے تھے پاکستان کیا ہے. پھر میرے پاس ویڈیوز تھی تصویر تھی میں ان کو دکھاتا تھا پاکستان یہ ہے پاکستان. لیکن لوگوں کی ظاہر سائیکی ان کی وہ ایک بلٹ ہو جاتی ہے پتہ نہیں یار ہمیں وہاں تھریٹ ہیں کیا ہیں. اصل میں بدقسمتی سے ہمارا خطہ جب پچھلے کچھ عرصے میں رہا ایسی دہشت گردی کی نظر تو کہتے ہیں لیکن اب تو اللہ کا فضل ہے ہم نے بلکہ میں نے ریسنٹلی جب باکو گیا تو میری وہاں ہی نا 1-2 پروفیسر فیمیلز آئی ہوئی تھی ازبکستان کی تو ان کے ساتھ کولیبریشن چلی تو وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹ لے کے ہماری یونیورسٹی میں آنا چاہ رہی ہیں. بلکہ ریسنٹلی انہوں نے کہا تھا ہم یہ نا سپٹمبر میں آئیں گی. ان کا ویزے لیٹ ہو گئے لیکن اب آگے آئیں گے. تو اس سے بھی نا ایک ہمارے ٹوریزم کو فروغ ملے گا. لوگ آتے ہیں انٹرنیشنلی واپس جاتے ہیں تو ایک اچھا امیج لے کے جاتے ہیں. تو ایون میں نے آگے کچھ عرصے ٹریننگ کرانی ہے تو میں نے ایک چائنیز ایکسپرٹ کو بھی بلانا
کھانا ہے. تو میں نے اسے کہا آپ آئیں بھی, میں پاکستان میں اسے وزٹ بھی کراؤں گا, مختلف جو ڈشز ہیں وہ مجھے وہاں چائنا میں کہہ رہی تھی میں پاکستان آؤں گی تو وہاں کے کھانے کھاؤں گی کیسے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جی آئیں ہم آپ کو خود بنا کے کھلائیں گے, آئیں ہم ہاسپٹل میں. صحیح. اچھا مجھے بتائیے گا کہ چونکہ پاکستان بھی آپ وزٹ کرتے رہتے ہیں, پاکستان کی خوبصورتی کو بھی آپ نے ایکسپلور کیا ہوا ہے, کون کون سے ایسے علاقے ہیں جو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں, جس کی خوبصورتی کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے یا وزٹ کیا جاتا ہے ان ایریاز؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ زیادہ ایریا میدانی ہے, جو پاپولیشن ہے آپ کی میدانی ایریا میں, تو ان ایریاز کے پنجاب کے سندھ کے وہ لوگ ترجیح دے رہے ہیں کہ ہم ہلی ایریا میں جائیں. اب ہلی ایریا میں ان کے پاس 2-3 آپشنز ہیں, گلگت بلتستان ہے, آزاد کشمیر ہے, اور کیا کہتے ہیں سوات, اور یہ ایریاز ہیں. تو گلگت تھوڑا دور پڑ جاتا ہے, تو میرے خیال میں اور میری سجیشن بھی ہے کہ آپ گلگت سے بجائے آپ آزاد کشمیر, کیونکہ یہ آپ جہاں پنڈی بیٹھے ہیں تو 1 گھنٹے بعد آپ آزاد کشمیر میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہاں سے ہلی ایریا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ جہاں بیٹھے ہیں اس کی سراؤنڈنگ میں بے شمار ٹورسٹ پلیسز ہیں. آپ کو شاید پتا ہو یہ جو علاقہ پٹھوار تھا, اس کے اپنے دور کے یہ آپ کے سراؤنڈنگ میں بے شمار قلعے ہیں. جیسے ابھی قلعہ پھروالا پہ بہت اچھا کام کیا گیا ہے, ابھی اس پہ پاکستان آرکیالوجی اور ٹوریزم انہوں نے کافی اس کو کھول دیا. اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کی قدیم ترین مسجد مائی کمرو قلعہ پھروالا میں ہے. دوسرا تھا دان گلی جو میرے گھر کے پاس ہے, تو دان گلی میں بھی قلعہ ہے, وہ بھی آپ کہہ لیں کہ اصل پٹھوار کا اوریجن یہ ہے, پھروالا, دان گلی اور ہمارا چانا بنیر جو ڈڈیال میں تھا, تو یہاں سے پٹھوار سارا یہ نکلا تھا. اور یہ ابھی بہت سارے جگہیں, اگر آپ میرپور وزٹ کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا قلعہ رام کوٹ, بیسیکلی قلعہ تخلو گکھلو نے جو بنایا تھا, تو وہ وہاں قلعہ ہے, اس کے تینوں اطراف میں منگلا جھیل ہے, بہت خوبصورت ہے. اگر آپ کہیں گوگل کریں اس کو دیکھیں تو بہت پیارا ہے. تو یہاں سے اتنا دور بھی کوئی نہیں ہے, 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہے زیادہ سے زیادہ. تو آہستہ آہستہ یہ مقامات, میں آپ میڈیا والوں سے بھی درخواست کروں گا کہ ان مقامات کو ایکسپلور کریں, اور ایکسپلور کرنے سے نہ صرف یہ ہوگا کہ ٹورسٹ جائیں گے, ورنہ بلکہ وہاں کی جو لوکل اکانومی ہے وہ بوسٹ ہوگی. تو لوگوں کو مطلب روزگار کے موقع ملیں گے. اور میں جو آپ نے بات بتائی پوچھ رہے تھے ایگرو ٹوریزم یہی ہے. جیسے فرض کریں گلگت انزا میں چیری فیسٹیول ہوتا ہے, آج کل لوگ کرا رہے ہیں, اپریکاٹ فیسٹیول کرا رہے ہیں. تو جب یہ خوبانیاں پکتی ہیں تو لوگ پورے نا ایک گروپ کی شکل میں جائیں, وہاں سیلیبریشن بھی کریں اور خوبانیاں بھی کھاتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کا سٹرس کا باغ ہے تو وہ یہ کرے کہ جیسے یہ پٹھوار میں ہیں تو ایک دن ایک ٹائم فکس کر لے, لوگوں کو بلا لے کہ جی آئیں یہاں اندر, مجھے اتنا ٹکٹ دیں اور جتنے مالٹے یہاں کھا سکتے ہیں کھائیں اور جائیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ ایک لوکل ٹوریزم پروموٹ ہوگا اور آپ کی ایگریکلچر انکم جنریٹ ہوگی. دیکھیں آپ کا اونا بچونا ٹوٹلی آپ کا ایگریکلچر پہ, آپ نے کھانا تو ہے ہی ہے. تو اب چھوٹے چھوٹے اگر گھروں میں کوئی چیزیں لگا لیتے ہیں, جیسے کہ ٹورسٹ جاتا ہے کشمیر میں جا رہا ہے, سے راولا کوٹ جا رہا ہے, تو راولا کوٹ میں اگر ایک بندہ مکئی لگاتا ہے اس سیزن میں, تو جو ہی مکئی ہارویسٹ ہوتی ہے, جب وہ پکتی ہے تو وہاں ہی چھلیاں بنا کے لوگوں کو کھلا رہا ہے, تو اس کی مکئی بھی سیل ہوگی اور ٹوریزم بھی بڑھے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور جو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جب ایسی ایریاز میں ہمارے ٹورسٹ جاتے ہیں, جو ہمارے جتنے بھی یہ سیاحتی مقامات ہیں, وہاں پہ آپ کو جو ریٹس ہیں وہ 10 گنا زیادہ مل رہے ہوتے ہیں, خواہ وہ کھانے پینے کی ہم بات کریں, خواہ وہ رہائش کے معاملے میں ہم بات کریں. ایسا کیوں ہے؟ اچھا وہ شاید ایز اے ہیومن بینگ ہم زیادہ گریڈی ہیں, لالچی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو سال میں کمائی کرنی ہے وہ ہم 10 دنوں میں کریں. تو یہ مشکل ہے, لوگ آئے ہوئے ان کی مجبوری ہے رہنا اور کھانا. آپ کے پروگرام سے ان لوگوں سے بھی التماس ہے کہ یار ایسا نہ کریں, آپ کوشش کریں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. وہ ایک دن ہی آپ پوری زندگی کمائیں گے. ایسے ہی ہے جب آپ دیکھیں نا کاروبار میں بھی مارکیٹنگ ہے نا, مارکیٹنگ کاروبار ہے, تو آپ اس میں جتنے کم ریٹ دیتے ہیں تو کسٹمر آپ کے پاس زیادہ آتا ہے. بالکل. تو وہ اوور آل بلک دیکھیں, آپ کا سیل زیادہ ہوگا, آپ کی وہ چیزیں چلیں گی, کم ریٹس میں ہوں گی تو لوگ جائیں گے. اور پھر میرے ٹورسٹ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جاتے ہیں, آپ نے بھی بالکل لڑائی نہیں شروع کرنی, بلکہ وہاں کے لوگوں کے اپنے مسائل ہیں. اب ایک چیز اگر آپ جا کے راولا کوٹ کے کسی گاؤں میں کسی سے خریدتے ہیں تو اس کا ریٹ یہاں کی پرویدائی منڈی سے ڈیفرنٹ ہوگا. ظاہر ہے اس کی ایک کیریج ہے, اس کی وہاں چیز پہنچنے تک, تو یہ بہت سے جو نا اخراجات ہیں. تو لیکن الحمدللہ کشمیر میں تو خیر ایسا ابھی ہمیں کوئی اتنے کیس رپورٹ نہیں ہوئے. تو اگر کوئی پتہ بھی چلیں تو ضرور لوگ وہاں ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں کہ ایسا نہ کریں, کیونکہ ایز اے ٹورسٹ جو ہے وہ متنفر ہوتا ہے, دوبارہ نہیں آتا. ہمارے یہاں ٹھیک ٹھاک بھوم ہے, مطلب ہماری گنگا چوٹی لسڈنا وہاں دیکھ لیں,
بڑے لوگ آتے ہیں گرمیوں میں. ایون راولہ کوٹ میں تولی پیر ہے, آگے شیرو ڈارا, حاجی پیر, فارورڈ کوٹا ویلی میں. ہمارے کشمیر میں نا دونوں موسم میں آپ ٹورسٹ جا سکتے ہیں. کیسے کہ گرمیوں میں آپ کے لیے یہ مظفر آباد ڈویژن اور پونچھ ڈویژن ہلی ایریا ہے. سردیوں میں آپ کے پاس یہ منگلا جھیل, یہ دان گلی اور یہ ہمارے کوٹلی اور بمبر یہ ریجن ہے, تو آپ یہاں وزٹ کر سکتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ہمارے جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں ان میں سیکیورٹی کے یا صاف ستھرائی کے کیا انتظامات ہیں؟ اچھا سیکیورٹی الحمدللہ ابھی تک تو اللہ کا فضل ہے کوئی ایسے معاملات نہیں ہوئے. اکا دکا جو پہلے سالوں میں کوئی اس طرح کا جیسے دیکھ لیں کیا کہتے ہیں کوئی واقعہ تو نہیں ہوا ہمارے ٹورسٹ پلیس پہ آج تک بھی کبھی. ماشاءاللہ ہماری سیکیورٹی اس حوالے سے بہترین ہے. جو آپ نے صفائی ستھرائی کا کہا تو اس میں کہتا ہوں کہ انتظامیہ سے زیادہ ہمارا ٹورسٹ جو ہے وہ رسپانسیبل ہے. مطلب ہمارے بچے ہیں وہ اکثر نہ جاتے ہیں یونیورسٹی سے تو وہ جا کے بنجونسا لیک تولی پیر کی صفائی کرتے ہیں. ریزن کیا ہوتی ہے, جو ٹورسٹ جاتا ہے ایسی پلیسز پہ تو اپنے ساتھ وہ لفافے بھی شاپر بھی لے کے جاتا ہے, گند بھی وہاں پھینک کے آتا ہے, صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں کرتا. اب میں ٹورسٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا اگر آپ تھوڑا سا آپ لوگ اور ہم لوگ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں کہ وہ جو چیزیں کھانے پینے کی ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں واپس لفافے میں ڈال کے انہیں کسی پراپر جگہ پر. بشار صاحب بریک لینی, بریک کے بعد ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ڈیفینیٹلی اگر ہم کسی جگہ جا رہے ہیں کچھ کھانے پینے کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اگر وہ خالی ریپر جتنے بھی ہیں جو بھی چیزیں ہم ساتھ لے کے گئے ہیں وہ اگر خالی ہو گئے تو واپس اسی شاپر میں ڈال کے اپنی گاڑی میں رکھ لیں, ڈگی میں رکھیں. واپس جہاں کہیں پہ ہمیں ڈسٹ بھی نظر آئے ہم اس میں پھینکتے نہ کہ وہ جو اتنے خوبصورت مقامات ہیں جہاں ہم وزٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے اس جگہ کو ہم گندا کر کے واپس آئیں. یہ ملک ہمارا گھر ہے تو کوئی بھی اپنے گھر کو گندا نہیں رکھ سکتا اور نہ ہمیں کرنا چاہیے. تو مزید اس پہ آگے چل کے بات کرتے بٹ آفٹر دا بریک. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں ہمارا کلچر اور ہمارا جو ٹورزم ہے اس کو کس طرح سے لوگ دیکھ رہے ہیں رائٹ نا, اس کی کتنی اہمیت ہے, دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے, اس کو جاننا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. بشار صاحب ہمارے ساتھ ہے. بشار صاحب ہم بات کرتے ہیں صاف ستھرائی کی اور جو جن ایریاز میں ہمارے لوگ جاتے ہیں وہ اپنے گھر کو خود ہی گندا کر کے آ جاتے ہیں بیکاز یہ ملک ہمارا گھر ہے اور ہم اگر بات بینگ اے مسلم ہم دیکھیں تو صفائی نصف ایمان ہے. تو اٹ مین ہم اپنے نصف ایمان کا بھی خیال نہیں رکھتے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیا رول پلے کر رہا ہے اوور آل ان تمام چیزوں میں؟ نہیں الحمدللہ جی ہمارے ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اپنی بساط سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں الحمدللہ. مختلف جگہوں پہ آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں, آزاد کشمیر کے اندر دیکھ لیں, ایون ہمارے انہوں نے ٹورسٹ پولیس بنائی ہے, وہ لوگوں کو گائیڈ کوئی پرابلم ہو وہاں پہنچ جاتی ہے. تو اس حوالے سے ٹورزم ڈپارٹمنٹ ماشاءاللہ بڑے اچھے اقدام کر رہے ہیں. لیکن صرف ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے کہ ٹورزم جو ہے وہ میں کہتا ہوں کمیونٹی اور وہاں کے لوگ جو ہیں ان کا زیادہ کردار ہوتا ہے. ایسے کہ دیکھیں آپ کا ایک مہمان آتا ہے وہ کسی ہلی ایریا میں پہاڑی ایریا میں اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے تو چلیں پولیس تو وہ پہنچتی جب تک وہ جو ٹورزم پولیس ہے کیونکہ ایریاز دور دور ہیں, لیکن وہاں کی کمیونٹی اور میں آپ کو الحمدللہ بتاؤں ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ اس معاملے میں بڑے خود کفیل ہیں. وہ لوگوں کی خود جو ہے وہ گاڑی کا ٹائر بھی اتاریں گے, پنچر بھی لگا کے اس بیچارے کو دیں گے کہ یار ٹھیک ہے آپ بڑے دور سے آئے ہیں آپ جائیں. میں نے خود یہ ایسے کیسز بے شمار دیکھے ہیں. اچھی بات ہے, یہ تو اچھی بات ہے اگر وہ اس طرح سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. پاکستان میں غیر ملکی سیاحوں کی بات کریں تو ان کی آمد میں کس قدر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے؟ کیونکہ اگر ہم اپنے دیکھیں تو باہر جو لوگوں کے مائنڈ میں ایک امیج گیا ہوتا ہے وہ یہی کہ یہاں پہ دہشت گردی بہت ہے, سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, تو ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے کیا غیر ملکی سیاحوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا؟ اضافہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2023 تک بریک لگا ہوا تھا. 2023 سے ابھی جو 24 کا بھی ڈیٹا آیا ہے وہ تقریباً مجھے ایگزیکٹ ابھی فگر میرے ذہن میں نہیں آ رہے لیکن بڑا ہے. جو میرے پاس جو مجھے پتا چلا ہے وہ بڑا ہے اضافہ, یعنی کہ پاکستان کا جو رینک تھا ٹورسٹ کنٹریز میں وہ امپروو ہو کے 101 پوزیشن پہ آ گیا. ٹھیک ہے, تو اوور آل ٹورزم آپ دیکھیں آمد و رفت کا سلسلہ جی آپ دیکھیں آج کل آپ یوٹیوب اور چیزیں دیکھیں وی لاگر بے شمار آ رہے ہیں جو اپنی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں, تو بے شمار ایون ہمارے آزاد کشمیر کے اندر بھی یہ پچھلے عرصے میں بڑے ٹورسٹ آئے ہیں. اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو آذربائیجان میں ایک ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا. میں چاہوں گی کہ وہ ذرا ہمیں ڈیٹیل بتا دیں کہ وہ ایوارڈ آپ کون سی آپ کی خدمات سر انجام دی؟ یو کے کی ایک آرگنائزیشن تھی, انہوں نے ایک پروجیکٹ مانگا تھا جس میں میں نے نا مشروم پہ کہ یہ جو مشروم ہے جو
ہم گھروں میں گرو کر کے خواتین کو امپاور کر سکتے ہیں تو اسے کاٹیج انڈسٹری کے طور پہ انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. تو اس آرگنائزیشن نے اس پروجیکٹ کی جانچ پڑتال کر کے تو مجھے شارٹ لسٹ کیا اور آذربائیجان کے جو شہر ہے باکو وہاں وہ گلوبل چینج میکر ایوارڈ دیا گیا اسی بیس پہ. اوکے دیٹس ریئلی گریٹ. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے, یہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑا اہم کوشچن ہوگا کیونکہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں ہمارے مائنڈ میں ایک چیز ہوتی ہے ہم گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں, وہاں کی خوبصورتی کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں. یہ جو جتنے ہمارے جو سیاحتی مقامات ہیں یہ صرف تفریح کا ذریعہ بھی ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت ساری انفارمیشن معلومات بھی ہمیں ملتی ہے, اپنی ہسٹری کو بھی ہم جانتے ہیں, کیا ایسا بھی سین ہوتا ہے؟ جی میں آپ یقین کریں کہ اصل جو سیاحت ہے وہ میں کہتا ہوں یہ معلومات اور تاریخ کے ساتھ ہی ہے. جیسے ہم جس سٹی میں بیٹھے ہیں اسلام آباد, راول پنڈی, تو یہ پٹھوار کی ایک اپنی تاریخ ہے. اور مجھے جب انٹرسٹ ہوا کیونکہ میں دان گلی یہ کلر سائیداں تحصیل راول پنڈی کی تو تھوڑا سا آگے ایریا ہے, وہاں پرانے قلعے تھے. تو میرے گھر سے کوئی 6-7 کلومیٹر ہیں, تو میں نے وہ دیکھ کے کہا یار یہ کیا تھا. پھر میں نے اس پہ بک سرچ کی, پتہ چلا کہ یہاں کس طرح جو گکھروں کی دور حکمرانی تھا وہ رہا ہے. اور کیونکہ میں خود بھی ہمارا بھی وہی ٹرائب ہے تو پھر میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا اور ہمیں بے شمار تاریخی مقامات کا پتہ چلا. جی قلعہ پھروالا ہے, اور قلعہ پھروالا میں کہتے ہیں البیرونی نے بھی آگے سٹے کیا تھا, ٹھیک ہے, ایون داتا گنج بخش نے بھی یہاں سٹے کیا تھا. پھر ہمارا جو ڈڈیال والا جو چانا بنیر ہے وہ بھی ایک بہت تاریخی عمارت تھی جو آج بھی وہ قلعہ وہاں رام کوٹ موجود ہے. میرپور ہے, منگلا قلعہ ہے, اچھا اوپر چلے جائیں آپ کے کوٹلی میں قلعہ ہے. یہ ساری تاریخی مقامات ہیں اور جب انسان وزٹ کرتا ہے تو پھر خود بخود پتہ کرتا ہے, سوچتا ہے کہ یار اتنی بڑی یہ عمارتیں اس دور میں بنی ہیں تو کس نے بنائی ہیں, کیوں بنائی ہیں, تو یہ پھر انفارمیشن کا ایک لامحدود سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو وہ پھر اس کی کھوج کے لیے نکل پڑتا ہے, پھر کتابیں ڈھونڈتا ہے, پھر سرچ آؤٹ کرتا ہے. جیسے میں نے پھر کتابیں ڈھونڈی, بہت سی چیزوں کو سرچ آؤٹ کیا. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سیاحت معلومات کا ایک بہترین خزانہ ہے. آپ یہ سوچ لیں کہ آپ ایک لامحدود سلسلے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں کیونکہ ان کی بہت بڑی تعداد ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ نکل پڑتے ہیں گھومنے پھرنے اور یہ اپنی تفریح کے لیے, تو کیا وہ ساتھ ساتھ اس انفارمیشن اپنی تاریخ کو جاننے میں بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں؟ اچھا, اس میں میں نوجوانوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کیونکہ آج کل نا لوگوں میں نا کتب بینی کا شوق ختم ہو گیا, کتابیں پڑھنا تاریخی. آج کل وہ جو ریلیں چلتی ہیں نا 8-10 سیکنڈ کی, اسی پہ آ گئے. تو ابھی جو ریلیں بنا رہے ہیں وہ بھی یہ کوشش کریں ان مواد کے ساتھ, تاریخی مواد کے ساتھ, وہ اگر 20 سیکنڈ کی ایک آدھے منٹ کی بنا رہے ہیں تو اس میں تاریخی مواد ضرور ڈالیں اور ود ریفرنس ڈالیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس چیز کی تاریخ کیا ہے. جسٹ یہ اس کی تصویر نہ بنائیں کہ یہ باہر سے ایسا ہے ایسا ہے. اگر ایسی کوئی بلڈنگ, ایسا کوئی پل یا کوئی جگہ آپ کو نظر آتی ہے تو اس کی تاریخ بھی بتائیں, تو وہ آپ کی زیادہ انفارمیشن کا سورس بنے گا. جو اس کو دیکھ رہا ہوگا ایٹ لیسٹ اسے بھی پتا ہوگا کہ یہ کون سی جگہ ہے, کیا اس کی ہسٹری, اس کی بھی کھوج لگائے گا, خود بھی لگائے گا, پھر دیکھے گا. آج کا انفارمیشن تو فنگر ٹپ پہ ہے. ایگزیکٹلی, نو ڈاؤٹ. لیکن وہ چیز جو آپ ویڈیو پہ دیکھ رہے ہیں یا پکچر میں یا کتابوں میں آپ دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اگر پریکٹیکل جا کے آپ ان چیزوں کو وزٹ کرتے ہیں یا خود وہاں کی ہسٹری کو آپ پڑھتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے, اور وہ آپ کو لانگ ٹرم یاد بھی رہتی ہے. کتابوں کی پڑھی چیز کہیں نہ کہیں ہم بھول جاتے ہیں, اس طرح سے ہمیں یاد نہیں رہتی. لیکن اگر اس طرح جا کے آپ دیکھیں گے, آپ خود پڑھیں گے, آپ وہاں کے بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے, آپ وہاں سے ہسٹری کو جاننے کی کوشش کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. ہمارے ملکی یا غیر ملکی جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں اوور آل ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اگر وہ یہ جو ایسے سیاحتی مقامات پہ جاتے ہیں؟ اچھا, یہ ایسی طرح کے نا بڑے معاملات ہوئے بھی ہیں. مطلب ٹورسٹ جاتے ہیں وہ اس علاقے کے کلچرل اور رہن سہن کا خیال نہیں رکھتے, ٹھیک ہے. اگر ایک آپ جگہ گئے ہیں تو وہاں رات کو لوگ جو ہے وہ پرسکون نیند سوتے ہیں اور آپ نے جا کے وہاں میوزک لاؤڈ لگا کے تو گلیوں میں ناچ گھومنا شروع کر دیا تو لوگ بھی اس بات کا مائنڈ کرنے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر وہ رہن سہنے والی جگہ سے الگ جگہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جہاں اگر آبادی ہے تو ٹورسٹ کو بھی خیال رکھنا چاہیے. اچھا, نارملی میرا ایکسپیرینس ہوا, میں نے بھی یہ چیز دیکھی کہ جب وہ مارکیٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں, یعنی بازار سے یا جو بھی مین ایک روڈ گزر رہی ہے, تو وہاں پہ گاڑی سائڈ پہ پارک کر کے کچھ بن چلے ہم نے دیکھے, انہوں نے لاؤڈ میوزک پلے کیا ہوا, وہاں پہ ڈانس کر رہے ہیں. اور وہاں پہ ایک تو ٹریفک سٹک ہو جانا, پھر فیملی گزر رہی ہوتی ہے, آس پاس ہوٹل ہوتے ہیں, وہ لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کے دیکھیں نا بڑے معاملات ہوتے ہیں, بڑی سینسیٹیو ہوتے ہیں. آپ نے یہ جس بھی ایریے میں جائیں وہاں کے کلچرل کو مد نظر رکھیں, آپ اپنا رہن سہن نا اسی مطابق کریں.
ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بیس. ٹھیک ہے, Exactly. اسی لیے ہے کہ آپ نے وہاں جا کے دیکھنا ہے کہ کس طرح کے, یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دیش کی چیز اٹھا کے اس دیش میں جا کے امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو یہ مشکل ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں نا, کوئی بندہ پہلے یورپ میں گیا تو وہ لاٹھی لے کے گھما رہا تھا نا, تو ایک دو بندوں کے ناک کے قریب سے گزری نا, تو ایک انگریز نے اسے پکڑ لیا. اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں اب اس ملک کی نیشنلٹی بن گیا ہوں, تو لے لی ہے, اب میں اس میں جو مرضی کروں نا, میں فری ہوں. تو اس نے کہا کہ میں آزاد ہوں. اس نے کہا آپ کی آزادی وہاں تک ہے جہاں سے میری ناک سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جو چھڑی گھما رہے ہیں اگر یہ میری ناک کو لگی تو پھر آپ کی آزادی جو ہے سلب ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو اس لیے آپ نے دوسروں کی ناک کا خیال رکھنا. ایگزیکٹلی. ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ جو لوگوں کا رویہ ہے, خواہ وہ وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کی بات کریں یا جو ہمارے ٹورسٹ جا رہے ہیں ان کی بات کریں, کیا ان کے رویے مثبت ہیں یا تبدیلیاں کچھ لانے کی ضرورت ہے؟ نہیں, الحمدللہ جی, پاکستان میں ہمارے بڑے مثبت ہیں, لیکن سٹل ایسے ہیں انہیں ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں روزگار آئے, بزنس ڈیولپ ہوں, ٹورزم بڑھے, تو ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی پڑے گی. ہمیں رویوں میں سخت اور اکڑ پن نہیں دکھانا ہوگا کہ آپ نے یہ چیز لینی ہے لیں, نہیں تو جائیں. ٹھیک ہے, تھوڑی سی ہم نے اس کو چینج کرنا ہوگا. یہ چیزیں چینج کریں گے تو آپ کے پاس ٹورسٹ آئے گا. اچھا, کس طرح سے ہم اپنے, جیسے آپ نے کہا جیسا دیس ویسا بھیس, اب جو کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو لوگ جاتے ہیں شہروں سے, جو لوگ جاتے ہیں ان کا وہی اپنا گیٹ اپ, وہی ان کا اپنی ڈریسنگ سینس ہوتے جو وہ شہروں کے اندر کر رہے تھے, جو کہ ہم ساتھ میں اپنے کلچر کی بھی بات کر رہے ہیں. تو اب جب ایسے اسپاٹس پہ جاتے ہیں جو بھی ہمارے سیاحتی مقامات ہیں, تو کیوں نہ وہاں کا جو کلچرلی جو ڈریس ہے وہاں کا اس کو ویئر کیا جائے, تاکہ ہمیں وہاں کے کلچر کا بھی پتہ چلے اور وہاں کے ایریاز کو ہم اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ ایکسپلور بھی کر سکے. تو یہ بات مد نظر رکھتے ہوئے پیغام ایڈ کر دیجیے. اچھا, یہ تو لازمی ہے جی. میں ایون کہیں بھی جاتا ہوں, جو کلچرل ڈریسز ہوتے ہیں میں اپنے بچوں کے لیے لازمی لاتا ہوں وہاں گئے. ٹھیک ہے, تو کیونکہ وہ دیکھیں نا, وہ آپ کی ایک پہچان ہوتی ہے, آپ ایک ایریے میں گئے ہیں. اچھا, پھر نہ صرف آپ لیں بلکہ میں نے پھر وہی کہا کہ اس کے ساتھ ان لوگوں کی اکانومی جڑی ہوتی ہے کہ آپ لیں گے تو ان کے گھروں کے چلے جائیں گے. بہت شکریہ. اچھا, میرا آخری جو آپ بتا رہے پیغام میرے پاکستان کی نوجوان نسل سے میں جو اکثر بات کہتا ہوں وہ یہی ہے, مثبت رہیں, مثبت ہی اسی سے آپ کا معاشرہ جو ہے تعمیل ہوگا. اس کے علاوہ آپ نے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, تو ہمارے یہاں نا ایک بڑا ایشو ہو گیا ہے. چونکہ ٹائم شارٹ ہے, ہم نے بریک کی جانے بڑھنا ہے, اب 5 سیکنڈ میں بات کمپلیٹ کر لیں. وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس مثبت چیزیں ہیں وہی شیئر کریں, نیگیٹو کو اگنور. تھینک یو سو مچ بشار صاحب. یقیناً ناظرین, سوشل میڈیا کا دور ہے تو پازیٹیوٹی جتنی آپ اسپریڈ کریں گے اتنا اچھا ہے آپ کے لیے, اس ملک کے لیے, اس معاشرے کے لیے, اور اس ملک کا کلچر. اور اگر ہم ٹورزم کی بات کریں تو بہت ہی خوبصورت, بہت ہی وسیع ترین یہ چیزیں ہیں, تو ایکسپلور کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بریک کی جانب بڑھیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک ہم ڈسکس کرتے ہیں ساتھ. فری ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین, اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے بہت ہی خوبصورت ہے. ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی منفرد کھیل کے حوالے سے, بیڈمنٹن. ناظرین, اگر میں میرے اسکول کالج کی بات کروں تو مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ یہ کھیل بہت زیادہ پسند تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ مصروفیت بڑھ گئی تو ہم اس کھیل سے تھوڑا سے کنارہ کشی کر لی. لیکن جو لوگ اس کھیل کو پسند کرتے ہیں, انٹرسٹ رکھتے ہیں, اس کو نیشنلی یا انٹرنیشنل سطح پہ اس کو کھیلتے ہیں, لٹرلی ان کو پتہ ہے کہ کتنا خوبصورت یہ کھیل ہے. اس کا جو انداز ہے, آپ مطلب بہت زیادہ اس میں ایکٹیو نظر آتے ہیں. اگر آپ سست ہیں, آپ اپنے ایک زیادہ آپ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, یا آپ کا سٹیمنا آپ کا ساتھ نہیں دیتا, تو پھر آپ کے لیے یہ کھیل جو ہے وہ خاصا مشکل ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ انرجیٹک ہیں, آپ ایکٹیو ہیں, آپ صحت مند ہیں, ہیلدی ہیں, ہیلدی سے مراد آپ موٹے کی میں بات نہیں کر رہی, ہیلدی سے مین کہ آپ اپنے آپ کو آپ نے تندرست رکھا ہوا ہے, آپ کی صحت بہت اچھی ہے, تو پھر یہ آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت کھیل ہے. آپ جب گراؤنڈ میں جاتے ہیں, آپ کے جو اپوزٹ ہے, آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ میں اس کھیل کو لے کے یا جیتنے کو لے کے آپ کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے. اچھا, ہم اس میں کچھ ٹیکنیکس کی بات کرتے ہیں تو وہ اس میں خاصی ڈفرینٹ ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کے جو گرپ ہے وہ بہت مضبوط ہونی چاہیے. ذرا سی غلطی آپ کو جو ہے وہ آپ کو انجری ہو سکتی ہے.
آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی ہے. آپ جیتا ہوا کھیل جو ہے وہ آپ ہارنے کی طرف جا سکتے. تو ہر ایک سٹیپ, ہر ایک موو جو ہے وہ آپ نے بڑے سوچ سمجھ کر جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. اور اگر میں بات کروں تو بظاہر دیکھنے میں آپ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت آسان گیم ہے, بس رائٹ لیفٹ ہم نے بھاگنا دوڑنا ہی ہے اور بس ہم نے ہٹ ہی کرنا ہے, یہ کون سا مشکل کام ہے. لیکن جب آپ گراؤنڈ میں اترتے ہیں, جب آپ اس کھیل کو کھیلتے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ کوئی آسان کھیل نہیں. ایون ہم کسی بھی کام کی بات کر لیں, کسی بھی کھیل کو لے لیں, اگر آپ جب تک آپ اس کو پریکٹیکلی نہیں کرتے, جب تک آپ خود اس میں انوالو نہیں ہوتے, آپ کو اس کے جو اپس ڈاؤن کی بات کروں, یا اس کے جو تلخیاں ہیں, یا اس کے جو مشکلات ہیں, یا اس میں جو پلیئر رکھا ہوا ہے, آپ کو وہ پتہ نہیں چلتا. بظاہر دیکھنے میں آپ کو ہر چیز بہت آسان لگ رہی ہوتی ہے, بٹ جب آپ جائیں گے پریکٹیکل, اور ایون اگر آپ نے اس کو سیکھا ہے, اگر آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں, آپ پیشنیٹ ہیں, پھر تو آپ مشکل کو بھی آسان کر لیں گے. لیکن اگر آپ اس کو پراپر آپ نے سیکھا نہیں ہے, آپ پیشنیٹ نہیں ہیں, تو پھر آسان چیزیں بھی آپ کے لیے خاصی جو ہے وہ مشکل ہونے لگ جاتی ہے. تو عام طور پہ ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ کھیل بہت سارے ہیں. ہم اپنے نیشنل اگر ہمارے جو کھیل ہے ہاکی, اس کی بات کریں, بہت اچھے پلیئرز ہمارے پاس ہیں. فٹ بال کے بہت اچھے پلیئرز ہمارے پاس ہیں, بہت اچھے ریسلر ہمارے پاس ہیں. لیکن ہمارا جو ایک رجحان جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے صرف کرکٹ کی طرف. ہم نے زیادہ فوکس اسی پہ رکھتی ہے, جبکہ باقی جو ڈفرینٹ گیمز ہیں ان کی بات کریں, ان پہ اگر ہم نے فوکس کرنا شروع کیا تو یقین جانے اتنے زبردست ہمارے پاس پلیئرز موجود ہیں. ایون آپ دیکھیں تو وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں, وہ انٹرنیشنلی جب وہ جاتے ہیں وہاں پہ, جب کھیل کے پاکستان کا نام روشن کر کے میڈل لے کے واپس آتے ہیں, تو وائی ناٹ ہم انہیں جو ہے وہ اپریشیٹ کریں, انہیں سراہیں, اور جتنے توجہ ہم کرکٹ کو دے رہے ہیں اتنا ہی فوکس ہم باقی کھیلز پہ کرنا شروع کر دیں. بیکاز کھیلوں پہ جب آپ فوکس کرتے ہیں, آپ اپنے جو آپ کے پلیئرز ہوتے ہیں, آپ ان کو جب اپریشیٹ کرتے ہیں, اپریسیشن کے ساتھ جب آپ انہیں آگے لے کے چلتے ہیں, تو وہ آپ کو اور اچھی پرفارمنس دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سرچ وغیرہ میں بہت سارے پلیئر سے ہم نے آپ کی ملاقات کروائی جو کہ ڈفرینٹ گیم میں انوالو تھے, ڈفرینٹ گیمز میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا تھا. اور صرف پارٹیسپیشن نہیں تھی ان کی, انہوں نے میڈل جو ہے وہ اپنے نام کیے ہوئے تھے, پاکستان کا نام روشن کیا ہوا تھا. لیکن مجھے بہت افسوس ہوا یہ سن کے جب انہوں نے ہمارے سے یہ چیزیں ڈسکس کی کہ وہ بہت اچھے پلیئر ہیں, وہ ونر بھی ہیں, لیکن جب اسپانسرشپ کی بات آتی ہے, وہ جب ڈفرینٹ کمپنیز کے پاس جاتے ہیں اسپانسرشپ کے لیے, جب ان کو ایک پرپوزل دیتے ہیں, تو انہیں اس طرح سے اسپانسر نہیں کیا جا رہا ہوتا. بیکاز اگر ہم فائنینشلی دیکھیں تو ہر گیم میں آپ کو فائنینس کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن ہر بچہ, ہر پلیئر گھر سے اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا. بیکاز ہم اگر دیکھیں ہمارے جو ملکی حالات ہیں, تو ہر انسان کی جیب اس کو اتنی اجازت نہیں دے رہی ہوتی, تو اسپانسرشپ کا بھی بہت ایشو دیکھنے کو ملتا ہے. تو آج بھی ہم ایک ایسے ہی پلیئر سے بات کریں گے, بیڈمنٹن جو کہ پہلے میں ذکر کر چکی ہوں, تو ان سے بھی ہم یہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے اس پہ بات کریں گے, جانتے ہیں ان کا اوور آل جو ایکسپیرینس ہے اس کھیل میں وہ کیسا رہا, یہ ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ ہیں جی مراد. السلام علیکم مراد, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وعلیکم السلام, کیسے ہیں میم؟ میں بالکل ٹھیک. مراد مجھے بتائیے گا کہ کیسے آپ نے اس کھیل کو سلیکٹ کیا؟ بائی چانس آپ اس پہ آ گئے یا بائی چوائس؟ پہلے تو السلام علیکم, گڈ مارننگ جی. گیم تو ہم نے ایسے سلیکٹ کیا تھا کیونکہ میں گاؤں میں رہتا ہوں, اور گاؤں میں ہمارے جو ڈیرا ہے, ڈیرے میں ہمارے سینئر کھیلتے تھے, تو ہم بھی رات کو دیکھنے کے لیے ادھر جاتے تھے. تو وہ مزہ آتا تھا, لائٹ لگی ہوتی تھی اور وہ سارے کھیلتے تھے, تو اسی سے دیکھ کے جو ہے نا تو ہمارے بھی شوق بڑا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے بھی ادھر سے کھیلنا سٹارٹ کیا تھا جی. اوکے, تو کس طرح آپ اس کھیل کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آسان ہے یا مشکل ہے؟ دیکھو, کیونکہ ہر پلیئر کے لیے اپنا گیم مشکل ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اگر ایک دوسرے پلیئر آپس میں بیٹھ کے بات کریں نا کہ آپ کا گیم ایزی ہے اور ہمارا گیم سخت ہے, تو یہ غلط بات ہے, کیونکہ ہر پلیئر کے لیے اپنا گیم مشکل ہے.
اور واحد بیڈمنٹن تو ہمیں تو اتنا مشکل لگتا ہے کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے. بیڈمنٹن کی ہر ٹریننگ سے ہمارا نفرت ہے, ٹھیک ہے, لیکن مجبوری ہوتا ہے کیونکہ آگے ایک ٹارگٹ رکھنا ہوتا ہے, تو وہ ضروری کرنا ہے. اپنے لیے کھیلنا ہے, پاکستان کے لیے کھیلنا ہے, تو پھر یہ ساری چیزیں جتنے مشکل ہے نا پھر وہ ہم برداشت کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اچھا مراد ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ آپ جب آپ نے اس کو پروفیشنلی اس فیلڈ کو آپ نے اڈاپٹ کیا, اس کھیل کو اڈاپٹ کیا, تو پہلا آپ کا جو کمپٹیشن تھا وہ کب اور کہاں پہ تھا, اور اب تک کہاں کا کس کس کمپٹیشن میں آپ پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں, اور اوورآل کیا پرفارمنس رہی ہے آپ کی؟ پہلا جو کمپٹیشن تھا جس ٹائم میں نے پروفیشنل کھیلنا سٹارٹ کیا تھا, تو وہ تو میں پاکستان میں ایک ٹورنامنٹ تھا وہ کھیلا تھا. پاکستان جونیئر چیمپئن شپ تھی انڈر 19 کا, وہ میں جیتا تھا, لیکن میں تھا 15 سال کا اور میں جیتا تھا انڈر 19. جی, اس کے بعد پھر میں سلیکٹ ہوا تھا, ہم نے پھر ٹرائل دیے تھے. ہمارا ایک ٹور تھا ایشین جونیئر چیمپئن شپ تھی ملیشیا میں 2006 میں, تو وہ میں ادھر جا کے کھیلا تھا میں نے. جی تو جب انٹرنیشنلی آپ نے جا کے جب آپ کھیلے ہیں, کیونکہ اپنے ملک کے اندر اپنے لوگوں کے ساتھ یا ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا آپ کہیں نہ کہیں ریلیکس ہوتے ہیں کہ اٹس اوکے, ہار جیت لگی رہتی ہے, بٹ جب آپ انٹرنیشنلی جاتے ہیں تو آپ ڈفرینٹ ممالک کے وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں, ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے, تب کیا آپ کے جو ہے وہ تاثرات کیا تھے, کیا کوئی پریشر تھا, اگر تھا تو کس طرح سے اس کو آپ نے کور کیا؟ دیکھو وہ تو میرا پہلا ٹور تھا, پریشر ضرور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں اتنا ٹریننگ کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ٹریننگ کیسے لوگ کرتے ہیں اور انٹرنیشنل ایونٹ کیسے کھیلتے ہیں. پریشر تو بہت زیادہ تھا کیونکہ ہمارا ان کی گیم میں فرق تھا. فرق اس لیے تھا کیونکہ فیسلٹیز پہ پھر بات آ جاتی ہے کہ ہمیں فیسلٹیز کم ملتی ہے, ان کو فیسلٹیز زیادہ مل جاتی ہے. پھر اس میں جو ہے نا ریکٹ ہے, شٹل کاک ہے, جس شٹل سے وہ لوگ کھیلتے ہیں وہ تو ہم خرید ہی نہیں سکتے, تو پھر ہم کیسے اس لیول تک جائیں گے. لیکن پھر ہم اس کے باوجود جتنے سختی میں, جتنے مشکلات میں ہم کھیلتے ہیں اور جا کے جو پرفارمنس ہمارے ان سے ہم اچھی پرفارمنس دیتے ہیں, تو پھر بھی ہم اپنے آپ سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار, ان کے ہمارے فیسلٹیز میں بھی بہت فرق ہے, ان کے ہمارے جو کھیلنے کا سامان ہے ان کا بھی بہت فرق ہے. لیکن کیا جو آپ نے سامان میں آپ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ سامان میں بھی ڈفرینس ہے, کیا ڈفرینس آپ نے دیکھا ہے؟ جیسے ہماری بیڈمنٹن کے جو ایکوپمنٹ سامان ہے, جیسے ریکٹ سے, ہماری شٹل کاک سے, جس شٹل سے ہم کھیلتے ہیں ابھی بھی, جس شٹل سے ہم ٹریننگ کرتے ہیں, وہ انٹرنیشنل میں کسی ایونٹ میں یوز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور ہم ان سے جو ہے نا ادھر ٹریننگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہم جب جب ہم باہر جاتے ہیں اور جس شٹل کاک سے ہم کھیلتے ہیں تو وہ پھر کنٹرول کرنا ان کو, ٹھیک ہے, کہ شٹل باہر نہ چلی جائے, ہم سیدھی مار لیں کہ ایک. اور اس میں جو ہے پھر ریکٹس پہ بات آ جاتی ہے. ان کے پاس جو ریکٹس ہوتے ہیں وہ 70,000 اور 80,000 روپے کے ریکٹس ہوتے ہیں, جس سے ہم یہاں کھیلتے ہیں وہ 30,000 اور 15,000 اور 20,000. وہ پلیئر کھیل سکتا ہے یہ 30,000 اور 35,000 جن کو اسپانسر ہے, جیسے مجھے اسپانسر ہے. اگر کسی کو اسپانسر نہیں ہے تو وہ 8,000 10,000 زیادہ سے زیادہ مشکل میں وہ 15,000 سے اوپر ریکٹ نہیں خرید سکتا پاکستان میں. اچھا مراد مجھے بتائے گا, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو اسپانسر ہے تو ماشاءاللہ یو آر دا لکی ون. ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی کرکٹ کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جو باقی ہمارے کھیل ہیں اس میں ہمارے پلیئرز کو اس طرح سے اسپانسرشپ نہیں مل رہی ہوتی. واٹس دا ریزن, کیا وجہ ہے, کیا ایشو ہے؟ یہی تو ایشو تو بہت ہے, لیکن مین یہ ہے نا کہ جو سپورٹس اگر اسکرین پہ آتی ہے تو ان کے پیچھے سپانسر بھی آتی ہے. اگر کوئی سپورٹس اسکرین پہ نہیں آتی تو ان کے پیچھے سپانسر بھی نہیں آتی, کیونکہ سپانسر کو بھی آپ نے شو کرنا ہے, سپانسر کو بھی کوئی فائدہ چاہیے, وہ بھی کوئی فائدہ ڈھونڈ رہے کہ مجھے بھی تو کوئی فائدہ ہو.
تو جیسے کرکٹ ہر ٹائم ہر چینل پہ ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ اسکرین پہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے اسپانسر بھی ادھر جو ہے نا زیادہ کوشش کرتے ہیں. ہماری گیم تو جو ہے نا جو بیڈمنٹن ہے, اسکواش ہے, جس طرح ہاکی ہے, اور جتنے بھی گیمز ہیں وہ اسکرین پہ نہیں آتی, ان کی لائف میچز نہیں چلتے, ان کو جو ہے نا پروموٹ نہیں ہو رہا. تو ان کے لیے اگر جیسے کرکٹ کا میچ ہے اور لائیو چلاتے ہیں, اگر اسی طرح ہمارے اور گیم بھی لائیو چلائے جائیں تو اسپانسر جو ہے نا وہ ضرور آئیں گے ان کے پیچھے, کیونکہ اسپانسر بھی اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے. ایسے ہی بالکل, تو اگر ان کو فائدہ نہ ہو تو پھر اسپانسر کیوں آئیں گے؟ وہ ویلڈ پوائنٹ کہ اسپانسر بھی اپنا فائدہ دیکھتا ہے, اگر اس کو فائدہ نہیں ہوگا تو وہ کیوں ادھر آئے گا. جبکہ اگر ہم دیگر گیمز کی بات کریں تو ہمارے اس میں بہت زبردست پلیئرز ہیں, نام روشن کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے, ملک کا جیتتے ہیں, گولڈ میڈلسٹ ہیں. اچھا مجھے مراد بتائیے گا کہ انٹرنیشنلی جب ہم دیکھیں تو بیڈمنٹن کی کیا اصول ہے, کیا ٹرمز کنڈیشن ہے, کس طرح سے اس کو وہاں پہ کھیلا جاتا ہے؟ یہ تو جیسے ہم پاکستان میں کھیلتے ہیں, ہماری پھر ادھر پاکستان میں رینکنگ ٹورنامنٹس ہوتی ہے, اور نیشنل ایونٹس ہوتے ہیں, نیشنل چیمپئن شپ, پھر اس پہ آپ کی رینکنگ بن جاتی ہے. رینکنگ پہ پھر جو 1 2 3 ہوتا ہے, پھر اگر اس میں 1 پلیئر یا 2 پلیئر یا 3 پلیئر باہر جاتے ہیں تو پھر وہ فیڈریشن جو ہے نا اس کی ٹرائل کرواتی ہے, یا 4 بندوں کی یا 5 کی یا 6 کی. تو اس کے ٹرائل کے باوجود پھر ہم باہر جاتے ہیں, اور وہی باہر جو ٹورنامنٹ ہے وہ ٹورنامنٹ جو ہے نا وہ ہماری پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن وہ اس کے لیے جو ہے نا پارٹیسپیشن کے لیے پھر پلیئر بھیجتے ہیں, اس کے لیے انٹری بھیجتی ہے. تو اس کے باوجود پھر ہم جا کے اور وہ انٹرنیشنل ایونٹ کھیل سکتے ہیں. اگر پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن انٹری نہیں بھیجتی تو پھر وہ BWF انٹرنیشنل جو ایونٹس ہے وہ ہم نہیں کھیل سکتے. جی صحیح. اچھا مراد, پریکٹس جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے, وہ کسی بھی ہم کھیل کی بات کریں تو کیا آپ بھی اپنے پریکٹس جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں؟ کوئی ایونٹ قریب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو ڈیلی بیسس پہ کیا پریکٹس جاری رہتی ہے؟ ہاں جی, کیونکہ جیسے پڑھائی ہے, اگر آپ کی ایگزام آ رہی ہے اور آپ پڑھ نہیں رہے ہو تو پھر آپ تو پاس ہی نہیں ہو سکتے. تو یہ اچھا مراد, بریک لینی ہم نے, بریک کے بعد مزید ہم آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین مزید جانتے ہیں کہ پریکٹس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے, خواہ وہ کسی بھی ہم فیلڈ کی یا کسی بھی ہم گیم کی بات کریں, تو اس پہ مزید آگے چل کے بات کرتے ہیں. بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین ابھی ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے بیڈمنٹن, بہت ہی منفرد کھیل. مراد ہمارے ساتھ ہیں, مراد سے ہم بات کر رہے تھے. مراد مجھے بتائیے گا کہ جو ٹرمز کنڈیشن اس پہ ہم نے بات کی, اسپانسرشپ پہ ہم نے بات کی, اگر کوئی اس گیم میں آنا چاہتا ہے, کوئی اس کو انٹرسٹ ہے, وہ بیڈمنٹن کا شوقین ہے, پیشنیٹ ہے, تو اس کو کن چیزوں کو فالو کرنا چاہیے تاکہ وہ نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی بھی اچھا پرفارم کر سکے, اس ملک کا نام روشن کر سکے؟ اسپانسر کی بات ہو رہی ہے تو اسپانسر اگر اس طرح کوئی ہے اور وہ پلیئر کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں یا وہ پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ PBF کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر ان سے بات کرے. اور اگر وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں نے صرف پلیئر کو اسپانسر کرنا ہے تو پھر ان کو جو ہے نا پلیئر سے بات کرنی چاہیے. کیونکہ پلیئر کیا مانگتا ہے, پلیئر تو نہ ان سے پیسے مانگتے ہیں نہ ان سے کوئی اور ایسے ڈیمانڈ کرتا ہے. پلیئر صرف وہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کھیلنا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا نام روشن کرے, پاکستان کے لیے میڈل لے کے آئے. اچھا مجھے بتائیے گا مراد, ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ جو کھیل میں ہار جیت ہے وہ تو ڈیفینیٹلی لگی رہتی ہے, اٹس اے پارٹ آف لائف, اٹس اے پارٹ آف گیم, لیکن جو آپ کا ایک سٹیمنا ہے وہ کتنا رول پلے کرتا ہے یہ ہار جیت کے ساتھ, اس کا کتنا لنک ہے, کتنا تعلق ہے؟ سٹیمنا تو اگر ایک پلیئر ہے اور وہ بہت اچھا کھیلتا ہے اور ان کی فٹنس یا ان کا سٹیمنا نہ ہو تو پھر وہ تو زیرو ہے جی, وہ تو 2-3 ریلیوں میں تک جائے گا, تو ان کا جو گیم ہے وہ تو آگے چل ہی نہیں سکتی. تو اس کے لیے آپ کا جو ہے نا سٹیمنا, آپ کا جو ہے نا فٹنس, یہ تو 100% ہونے چاہیے. اگر اس میں
آپ کے ایک چیز بھی کم ہو تو پھر تو آپ کھیل ہی نہیں سکتے جی۔ تو کتنے منٹ تک یہ گیم جو ہے جاری رہتی ہے، یعنی کہ کتنا جو ڈیوریشن ہے وہ کتنی ہے اس کے؟ اس میں جو ہے نا اگر ہمارے تو 3 سیٹ میچ ہوتا ہے، جی 21 پوائنٹ کا ایک سیٹ ہوتا ہے جی۔ ہاں تو یہ اگر یہ میچ 3 سیٹ پہ چلا جائے تو یہ گھنٹے تک میچ ہوتا ہے، اچھا کیونکہ ہاں جی گھنٹے تک۔ تو ہم پھر جب ٹریننگ کرتے ہیں تو ہم پھر وہ 2.5 گھنٹے اور 3 گھنٹے ایک سیشن ہوتا ہے ہمارا نان اچھا سٹاپ۔ تو اس کے لیے پھر ہم جو ہے نا یہ گھنٹے کے لیے تو ہم اسی طرح پھر بھی فٹ نہیں ہوتے، لیکن کیونکہ فٹنس اس لیے اتنے وہ نہیں ہوتا کیونکہ میچ کا جو پریشر ہوتا ہے نا، پریشر کی وجہ سے بھی آپ کے اسٹیمنے پہ اور آپ کے فٹنس پہ اثر پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ پریشر آ جاتا ہے نا تو آپ کی تھوڑی بی پی جو ہے نا وہ لو ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح پھر آپ جو ہے نا اس کے لیے ہم پھر ٹریننگ پھر بہت زیادہ کرتے ہیں فٹنس کے اوکے لیے کہ ہماری اسٹیمنا اور ہماری جو ہے نا یہ فٹنس برقرار رہے۔ اچھا، لیکن یعنی کہ یہ اگر اسٹیمنا فٹنس برقرار رکھنے کے لیے بھی اگر آپ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں تو یہ بڑا اچھا ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، بیڈمنٹن تو بہت اچھی گیم ہے کیونکہ بیڈمنٹن واحد ایسی گیم ہے ہاں کہ آپ سر سے لے کر پاؤں کے انگلی تک آپ کی ہر مسل یوز ہو جاتا ہے۔ زبردست۔ ہر کھیل میں ایک پلیئر کے ساتھ ڈفرینٹ پلیئرز کے ساتھ جو کوچ کا ایک رول ہے وہ بڑا اہم دیکھنے کو ملتا ہے، تو آپ کے بھی کوچ ہیں؟ جی میرے بھی کوچز تھے، میں نے باہر ملکوں میں بھی بہت ٹریننگ کی ہوئی ہے، جیسے چائنا ہے، ملیشیا ہے، انڈیا میں نے ٹریننگ کی ہوئی ہے، اس اچھا طرح بہت کوریا میں، اس طرح ملیشیا میں 2-3 دفعہ میں گیا ہوں۔ میں نے ہوں بہت جگہ پہ ٹریننگ کی، پاکستان میں جو باہر سے کوچز آئے ہیں جی ادھر سے ٹریننگ کی، پاکستان میں جو ہمارے کوچز ہیں ان سے میں نے ٹریننگ کی، ہوں لیکن پچھلے کوئی میرے خیال میں کوئی 10 سال ہو گئے ہیں کہ میں اپنے جونیئر سے ہی کھیل رہا ہوں، جو میرے اچھا جونیئر ہے، جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، اچھا میں ان کو کھلاتا ہوں پھر وہ مجھے کھلاتے ہیں جی۔ زبردست، آپ ان کو جی کھلاتے ہو آپ کو، زبردست۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی اس گیم میں آنا چاہتا ہے، کوئی نوجوان جو ہے وہ انٹرسٹ رکھتا ہے، تو آپ اسے کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کیا سجیشن دیتے ہیں؟ بیکاز اسپانسرشپ کا بھی بہت زیادہ ایشو ہے، فائنینس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنا اس میں بوسٹ مل سکتا ہے، آپ کا فیوچر اس میں سیف سیکیور ہے یا نہیں۔ تو آپ ہمارے آنے والے جو بچے یا نوجوان ہیں جو اس گیم میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، انہیں کیا ٹپس دینا چاہیں گے، کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا کہ میں ایک ایسے سپورٹس کھیلوں اور اس میں پیسے کماؤں، کیونکہ اپنا عزت بھی ایک وہ ہوتی ہے، کیونکہ میں اپنے لیے کھیلوں، جی اپنے نام کے لیے کھیلوں، ٹھیک ہے، اپنے ملک کے لیے کھیلوں، تو صحیح، اس کے لیے، اس جذبے کے لیے انسان کے دل میں ایک جذبہ ہونے چاہیے کہ نہیں یار ہر بالکل۔ چیز تھینک پیسہ یو نہیں سو ہوتا۔ مچ مراد خان صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت اچھی انہوں نے بات کہی کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، کچھ انسان کے عزت وقار ہوتے، کچھ شوق اس کا ہوتا ہے، اپنے لیے، اپنے ملک کے نام کو روشن کرنے کے لیے بھی وہ کچھ چیزیں کھیلتے ہیں، کچھ گیمز میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی ایسی ہی ایک سوچ، ایک لگن ہونی چاہیے، آپ اپنی محنت جاری رکھیں، اس کا پھل ایک نہ ایک دن اللہ پاک جو ہے وہ ضرور آپ کو دے گا۔ لیکن آپ نے ایمانداری کے ساتھ اگر آپ نے کسی گیم میں حصہ لیا تو آپ نے کھیلنا ہے، پھر آپ نے لالچ نہیں رکھنی کہ میں جیتوں گا، مجھے یہ اتنے پیسے ملیں گے۔ اگر جس چیز میں لالچ آ جاتا ہے نا، ٹو بی ویری آنیسٹ، آپ کبھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بریک کی جانب بڑھیں، بریک کے بعد اگلا ٹاپک بہت ہی اہم ہے، آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، سو ان ڈیٹیل اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا اگلا ٹاپک بتانے سے پہلے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہمارے لوگوں کے ہاتھ میں آئی فون موجود ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک اسٹیٹس سمبل بھی بن چکا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ آئی فون ضرور ہونا چاہیے۔ تو آئی فون نے آپ کے اسٹیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے، پھر ٹھنڈ آ چکی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز متعارف کرائی ہے۔ آئی فون رکھنے والے جو ہیں وہ اب اپنے فون کو ساکس پہنا سکتے ہیں، جرابیں۔ آپ بالکل سمجھ گئے ہوں گے، صحیح آپ نے سنا ہے، آئی فون نے جو ہے وہ جرابیں متعارف کرائی ہیں، اور اس کی جو قیمت ہے وہ ہے 42,000، یعنی کہ 42,000 روپیہ جو ہے وہ اس کی قیمت ہے۔
اور یہ بڑی اسمارٹ فونز اور کمپیوٹر متعارف کرانے والے جو امریکی ٹیکنالوجی ہے، یہ انہوں نے اس کو متعارف کرایا ہے اور اس کی قیمت بھی ہم نے آپ کو بتا دی ہے. ناظرین اگر اس کی ڈیزائن کی ہم بات کریں اور قیمت چونکہ آپ جان چکے ہیں تو بہت سارے ممالک میں اس کی ڈیلیوری بھی متعارف کرائی جا چکی ہے، اور ایپل نے جاپانی ڈیزائن ایک برانڈ ہے، یعنی کہ ایک نجی برانڈ ہے، اس نے اس کا ڈیزائن متعارف کرایا ہے. اور یہ اصل میں ایک چھوٹی سی بیگ جیسی چیز ہے جو کہ آپ اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور اس کو جو اس کی جو شیپ ہے وہ ساکس جیسی یعنی کہ جرابوں جیسی نظر آتی ہے ناظرین. اور یہ آئی فون آپ اس کو پاکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ لچک دار ہے اور 3D ٹیکنالوجی پر کپڑے کی ساخت جو ہے وہ بنائی گئی ہے ناظرین، اور جس میں آئی فون، ایئر پوڈز اور دیگر جو چھوٹی چیزیں ہیں وہ آپ آسانی سے رکھ سکتے ہیں. اور یہ لٹرلی ایک دلچسپ بات تھی کہ اگر کوئی اسے کلائی پر لٹکانا نہ چاہے تو آپ یہ ساکس آپ خریدیں، اور یعنی کہ یہ بیگ کا بیگ ہے اور آپ کا فون اس کو ٹھنڈ بھی نہیں لگے گی بیکاز ونٹر ہے، تو یہ ایزیلی مارکیٹ میں دستیاب ہوگا اور آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اور اس کو پھر آپ اپنے فون کو آپ کیری کر سکتے ہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز تھی، انٹرسٹنگ نیوز تھی، سٹوری تھی جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اب آتے ہیں ناظرین اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، آپ کے ہیلتھ کے حوالے سے، بیکاز آپ کو پتا ہے ایوری ٹیوزڈے ہم ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایک سیگمنٹ کرتے ہیں، ایک پورا گھنٹہ ہمارا چلتا ہے، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم کسی نہ کسی ڈیزیز پہ بات ضرور کرتے ہیں بیکاز جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس وقت اس کو لے کے بہت ساری بیماریوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ڈفرینٹ بیماریوں کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، واٹس دا ریزن، یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری ہے کیوں وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس پہ کنٹرول کتنا ضروری ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. تو آج کی جو ہماری بیماری ہے وہ ہے جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس کو لے کے فالج کے جو بڑھتے ہوئے خطرات ہیں اس پہ ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایکچولی میں یہ پہلے ہم سنتے تھے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ یہ بیماری، یہ فالج جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اس کا رسک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. بٹ رائٹ ناؤ کہ ینگسٹرز میں بھی یہ کامن ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ کیا ہمارے جو روزمرہ کی روٹین، ہمارے جو جو ڈائٹ، ہمارے لائف سٹائل ہے، ہمارے نہ کھانے کی روٹین ہے، نہ سونے کی روٹین ہے، ہم نے بالکل اپنے آپ کو اس قدر پریشرائز کر دیا ہوا ہے کہ اپنے لیے ہم نے کہیں جینا ہی چھوڑ دیا ہے. ہم جی رہے ہیں تو لوگوں کے لیے، ہم کما رہے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہم اگر کچھ پہن رہے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہم اگر ایون ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اس کو بھی ہم نے ایک سٹیٹس سمبل بنا دیا ہوا ہے. اپنی ہیلتھ، اپنے آپ کو پریورٹی بیس پہ دیکھنا، خود کو ویلیو کرنا، یہ ہم نے کہیں سائڈ لائن جو ہے وہ رکھ دیا. تو آج ہم بات کریں گے ایک اور چیز، بلڈ پریشر کے ایشوز بھی بہت زیادہ آج کل رپورٹ ہو رہے ہیں. تو کیا بلڈ پریشر بھی فالج کا باعث بن سکتا ہے؟ اس پہ بات کریں گے. اور احتیاطی تدابیر کیا ہے، کس طرح سے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو بچا سکتے ہیں، اس پہ جو ہے وہ آج ہم بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان یعنی کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر سجاد صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. آج بھی بڑا اہم ٹاپک جس پہ بات کرنے والے آپ سے ہم جاننے والے. بتائیے گا کہ کیوں یہ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے فالج کے جو خطرات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے یا وجوہات کیا ہے؟ جی بالکل، میوش اس میں بیسیکلی دماغ کو خون پہنچانے والی نالی جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے یا اس میں کلاٹ بن جاتا ہے، تو اسکیمک جو ہے وہ انفیکشن ہو جاتا ہے، وہاں پہ خون نہیں پہنچتا جس کی وجہ سے کلاٹ بن جاتا ہے. اچھا، اس کو ہم سٹروک بھی کہتے ہیں، فالج کو ہم سٹروک بھی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ اس کو سٹروک ہو گیا. تو یہ سٹروک ہونے سے جو ہے وہ فالج ہو سکتا ہے، اور اوپر اور نیچے دھڑ کا فالج جو ہے پیرافلیجیا ہیمافلیجیا دونوں ہو سکتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ آپ بھی دیکھیں کہ اب اس میں کوئی ایج نہیں رہی. آج کل کے دور میں ہم دیکھیں کہ فالج ہمیں اولڈ ایج میں ہوگا، ارلیئر ایج میں بھی یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ بچے بھی کہتے ہیں جی ہمارے نمنس آ رہی ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ خوراکی نہیں ہے جو آپ کو طاقت فراہم کر سکے. لوگ دیسی گھی کی چوری کھاتے تھے، وہ چیزیں ہی نہیں رہی ہیں، مطلب آرگینک اور دیسی چیزیں بالکل. تو وہ چیزیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. اور ینگسٹرز کی آپ نے بات کی، ان میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے بلڈ پریشر بہت زیادہ، اور بلڈ پریشر جو ہے ون آف دی مین کاز جو ہے یہ اس کی وجہ سے بھی اسٹروک جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ خدا نخواستہ ہیمریجک جو ہے وہ خون بھی آ سکتا ہے. اگر زیادہ بلیڈنگ ہو جائے تو اس میں پھر ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں دیکھنا کہ بعض دفعہ کہتے ہیں نا ناک سے خون آ گیا جی اس بندے کو، تو وہ بلیسنگ ہے
کہ ناک سے خون آ گیا اندر, اس نے نہیں بلیڈ کیا, نکل گیا. تو نکل گیا, پھر بھی فوری طور پہ آپ جو ہے اپنے ڈاکٹر کو جائیں. ان کنٹرول شوگر, ان کنٹرول بلڈ پریشر کے ساتھ لوگ کیری کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو, اور میڈیسن وقتاً فوقتاً کھاتے ہیں. بلائنڈ کلر اس کو اسی لیے کہا کہ سائلنٹ کلر ہے, بلڈ پریشر اندر ہی اندر آپ کو کھا جاتا ہے. ایک دفعہ ٹینڈنسی اگر آپ کی باڈی میں آ جاتی ہے ان بیماریوں کی, تو پھر یہ لائف ٹائم ٹریول کرتی ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, موسم سرد ہو چکا ہے, تو سرد موسم میں فالج کے جو کیسز ہیں وہ کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ جی, اس میں یہ ہے کہ ٹھنڈا گرم ہونا, خاص طور پہ جب آپ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں یا ویسے بھی آپ اٹھتے ہیں واش روم جانے کے لیے, کمرہ گرم ہے آپ کا, واش روم ٹھنڈا ہے, ٹھیک ہے. آپ اگر پہلے ہی دل کے پیشنٹ ہیں, کولیسٹرول کے پیشنٹ ہیں, تو نالیاں جو ہے نا وہ تنگ ہو جاتی, نیرو ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. خون کی سپلائی نہیں ہوتی. سردیوں میں آپ کو پتہ ہے نا درجہ حرارت جو ہے وہ نیچے چل رہا ہوتا ہے, اور مارننگ ایوننگ میں تو آج کل بہت زیادہ ہے, اور ڈرائی ویدر ہی چل رہا ہے. اگر بارش ہوگی تو پھر تھوڑا ویٹ ہوگا, یہ گلے, نزلہ, زکام سیزنل جو ہے, جی بالکل سیزنل جو ہے وہ چل رہی ہے. ہم نے بھی باری دی ہے 10 دن تقریباً, تو کام ہمارا ایسا ہے نا کہ ہمیں آنا پڑتا ہے, ٹیلی ویژن کرنا ہے, ریڈیو کرنا ہے, تو وہ آواز کی جو ہے نا پچ آپ کو بنانی پڑتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو کولیسٹرول ہے وہ اس کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. کولیسٹرول آپ کی خون کی نالیوں کو بہت زیادہ تھن کرتا ہے اور پلاک جم جاتا ہے. تو اس کو جو ہے کہ جب تک وہ پلاک نہیں ختم کرتے, آپ میڈیسن کا استعمال نہیں کرتے اور وہ خوراکیں اپنی باڈی سے نہیں نکالتے, تو پھر آپ کو فالج کے اٹیک ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اور سردیوں میں یہ کیسز صبح کے ٹائم زیادہ رپورٹ کیے جاتے ہیں, وہی ٹھنڈا گرم ہونے کی وجہ سے. آپ کے واش روم, باتھ روم میں جو ہے وہ ہیٹر تو آپ نے لگایا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو اس میں سردیوں کے ساتھ ساتھ گرمیوں کی شدت جو ہے نا, یہ بھی دونوں چیزیں اس میں بھی فالج کے کیسز بڑھتے ہیں. جی بالکل, دونوں چیزیں جو ہے وہ پرابلم کرتی ہیں. خاص طور پہ ہارٹ پیشنٹ کو نہ گرمیاں بہتر ہیں نہ سردیاں زیادہ, دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ان کے لیے, کیونکہ زیادہ گرمیوں میں اگر وہ ٹریول کرتے ہیں تو ہارٹ پیشنٹ کو وہ بھی تکلیف ہے. اور سردیوں میں تو ویسے ہی نالیاں سکڑ رہی ہوتی ہیں, سردی لگ جاتی ہے, اور کمزوری میں اگر آپ کا بائی پاس ہوا ہے, اسٹنٹ پڑے, تو پھر آپ کو کیئرفل لائف گزارنی پڑتی ہے, کیونکہ ایجیکشن فریکشن آپ کا ہارٹ اٹیک کے ساتھ دل کی ایجیکشن فریکشن کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. آپ وہ ہیوی کام نہیں کر سکتے جو یہ کام روٹین والا آدمی کرتا ہے. وہ جلدی تھکاوٹ کا احساس, اس کو جلدی جو ہے وہ تھکن ہو جاتی ہے. کئی لیٹر دل نے خون پمپ کرنا ہوتا ہے. اب آپ کی خون کی نالیاں تنگ ہیں تو وہ پمپنگ کدھر جائے گی, وہ پھر سٹروک بن جاتا ہے, وہ پھر کلاٹ بننے کی کوشش ہوتی ہے. تو کلاٹ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو خدا نہ خاصا بلیڈنگ ہو سکتی ہے, جو کہ آپ کی جان بھی لے کے جا سکتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اچانک جو درجہ حرارت کم یا زیادہ جو ہونا ہے, اس سے یہ بلڈ پریشر کو متاثر کرتا ہے؟ ہاں جی ڈیفینیٹ. اس میں یہ ہے کہ خاص طور پہ ہماری جو خوراک کی چیزیں ہیں, درجہ حرارت اتنا میٹر نہیں کرتا بلڈ پریشر میں, جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ متاثر کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے لوش کھانا ہے, لوش جو ہے سارا دن زندگی گزارنی ہے, بیٹھے رہنا ہے, موومنٹ نہیں ہے, تو وہ ہمارے بلڈ پریشر کو جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. ہائی بلڈ پریشر ہو یا لو بلڈ پریشر ہو, دونوں ہی خطرناک ہیں. یہ دونوں فالج کاز کر سکتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. اور ینگسٹر بچے جو اسکول کالج گوئنگ بچے ہیں, ان کو بلڈ پریشر میں سوچتا ہوں کہ بچوں کو بلڈ پریشر 160 اور 100, 180, 120 اتنا زیادہ, مطلب 20-22 سال کے ینگسٹرز ہیں, تو نوجوان. پتہ لگا جب ان کی تھوڑی ہسٹری لی جاتی ہے, سٹریس بہت لیتے ہیں ہم. میں کہ کیوں سٹریس, یہ موبائل ٹھیک نہیں چل رہا, اس کے پاس مہنگا موبائل, اب تو جناب نے آپ نے 42,000 کی بتا دی, آج نیا سٹریس دے دیا ینگسٹرز, نیا سٹریس مل گیا, کیا بولے وہ ساکس بھی خریدنی ہوگی آئی فون کے لیے. تب یہ تو سٹریس ہے والی چیز. یہ دیکھیں ایک دوڑ لگ گئی ہے کہ اس کے پاس وہ فون ہے, میرے پاس یہ ہونا چاہیے. یہ ایک خام خواہ کا خرچہ جو ہے نا پیرنٹس کے اوپر. دیکھیں نا, ابھی 1 سال گزرتا نہیں نیا ورژن آ جاتا ہے, ابھی وہ پہلا سٹریس ختم نہیں ہوتا ہے, نیا مل جاتا ہے. یہ میں بھی خرچے کا فالج ہے جو کہ پیرنٹس کے خرچے کا واقعی. تو یہ ایکسٹرا خرچہ جو ہے وہ بچہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب میں نے موبائل یہ 2 سال ہو گئے یوز کر لیا, میں اگلا ورژن اس کا لے لوں, میرے دوست کے پاس وہ ہے. تو یہ بھی سٹریسز جو ہیں یہ آپ کی انزائٹی ڈپریشن کو ظاہر کرتے ہیں. اچھا. مطلب ٹالرنس لیول جو ہے عدم برداشت کی وجہ سے ہمیں بہت ساری بیماریاں, اور اس میں ون آف دی مین جو ڈیزیز ہے وہ بلڈ پریشر ہے, اور آپ کے جو ہے وہ اسٹامک کو ڈسٹرب کرتی ہے. ایک دماغ آپ کا سوچ رہا ہوتا ہے, ایک دماغ آپ کا گٹ میں ہے, تو جب آپ کا اوپر والا دماغ گٹ کے اوپر آتا ہے تو آپ کی گٹ ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی. جس بندے کی گٹ ہیلتھ اچھی نہیں ہے پورا کا پورا خراب ہے. ظاہر ہے پھر اس کو کبھی کبھی بھوک لگے گی, تو اس کو کھانے کو دل نہیں کرے گا, کیونکہ وہ کوئی چیز نہیں نا, انٹرسٹ نہیں لے رہا سوائے
اسکرین ٹائم کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے بچوں میں جو ہے یہ انزائٹی, ڈپریشن ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے. لائف سٹائل بیسیکلی, موسم اتنا اثر انداز نہیں جتنا لائف سٹائل. مطلب ہم اچھے تھے نا ڈاکٹر صاحب, ہمارا جو ٹائم تھا جب ہم بچے تھے تو یہ دوڑ نہیں تھی چیزوں کی. ہیرس جو ہے نا بیسیکلی, ہاں ہیرس جو ہے نا وہ بچوں کو خراب کر رہی ہے. اب تو چھوٹا بچہ اگر اس کے ایک کے پاس فون ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے تو وہ بھی وہاں پہ اسٹریس لینا شروع کر دے گا. اب دیکھیں گھر میں اگر 4-5 بہن بھائی ہیں, سب کے پاس علیحدہ علیحدہ موبائل اپنے بھائی. اب تو 3-4 سال 5 سال کے بچہ, اس کے پاس بھی اپنا فون اگر نہیں دیں گے تو وہ بھی پھر اسٹریس میں جائے گا. موبائل کا فالج جو ہے نا یہ بہت خطرناک, یہ زیادہ خطرناک ہے. اچھا بتائیے گا, یہ نمی یا ہیومیڈیٹی کی ہم بات کریں تو فالج کے جو مریض ہیں ان کے لیے یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں خطرناک خاص طور پہ جن لوگوں کو جوائنٹس پین ہے, ان کو تو بہت ہی خطرناک ہے. ڈاکٹر صاحب آج کل سب کو یہ, چاہے ہم بچوں کی بات کریں, نوجوانوں کی یا بزرگوں کی بات کریں, سب ایکول ہوئے پڑے. بعض لوگ میں بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بیسمنٹ میں ان کی رہائش ہوتی ہے, اور بعض لوگ جو ہے ایسے گھروں میں رہتے ہیں جہاں سورج کا عمل دخل ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اس سے دمے کے پیشنٹ ٹریگر کرتے ہیں, فالج کے پیشنٹ ٹریگر کرتے ہیں. ہر عام انسان, صحت مند انسان بھی اگر نمی والی جگہ پہ رہے گا تو اس کو کچھ عرصے بعد کوئی نئے سمٹم جو ہے ہیومیڈیٹی کی وجہ سے آپ کی اسکن خراب ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کو جوائنٹس پین ہونا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ وائٹامن ڈی سے جو ہے ناتا ہم نے توڑا ہوا ہے. سردیوں میں ہم ہیٹر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, گرمیوں میں ہم اے سی کے پاس تو نہ بچوں کو نہ ہم خود جو ہے اس کا سامنا کرنا چاہتے ہیں. وائٹامن ڈی کے لیے پھر ہم سپلیمنٹس لے رہے ہوتے ہیں, دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑی دیر سورج میں جو ہے کم از کم اپنے آپ کو ایکسپوز کریں. یہ آپ لوگوں کے لیے بنا ہے اور اچھا بننا ہے. قدرت نے کچھ سوچ سمجھ کے ساری چیزیں رکھی ہیں نا, ورنہ یہ تو وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے. اب ان چیزوں کو ہم نے اوائڈ کیا ہوا ہے, یہ سے ہم دور بھاگتے ہیں, تبھی تو یہ فالج اور بلڈ پریشر جیسی ایشوز ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں کہ جب وہ کھانا کھانے لگتے ہیں مزید نمک ڈالتے رہتے ہیں. ڈال کے میں اپنے گھر اما ابا کو بڑا منع کرتی ہوں, وہ کہتے ہیں ٹیسٹ نہیں آ رہا ہے, ٹیسٹ لیس ہے. کہ بھائی ٹیسٹ لیس ہی کھائیں. ایک بات جو بیماریوں کو اپنی ٹریگر کرنا ہے نا, اس کے لیے یہ زبان کا چسکا بند کریں. اگر آپ لوگوں نے یہ چیزیں چینج کرنی ہے تو صرف 3 دن کے بعد اگر آپ سادہ کھانا کھائیں 3 دن کے بعد آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, یہ صرف یہ جو زبان کا یہ جو ایک لوتھڑا ہے نا گوشت کا, صرف یہ ٹیسٹ یہاں تک ہے, یہ آپ کے حلق سے نیچے گیا سارا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے. صحیح کہا. پھر آپ اگر وہ جو کھا رہے ہوتے ہیں نا, اگر وہ ٹیسٹ یہاں سے آپ نے نگل لیا تو وہ اندر پھر بیماریاں پیدا کرے گا. اگر آپ نے مرچیں کم کر دی, نمک کم کر دی, آپ ایزی ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں اتنے اسپائسیز جو ہیں یہ بھی آپ کے لیور کو ڈیمیج کر رہے ہیں, آئلی, اور آپ کے معدے کو جو ہے ڈسٹرب. ہر دوسرا بندہ معدے کے مسائل میں مبتلا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر وہ معدے کے کیپسول کھاتے ہیں جو آپ منع کر رہے ہوتے ہیں. 7 ارب روپے کے کیپسول کھا لیے نا, آپ کتنے کھائیں, ابھی مزید کھانے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ نمی جو ہے جی نمی یقیناً نمی جو ہے, ابھی دیکھیں یہ بھی بیماریاں جو ہے نا موسم کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے, تو ہم نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ اینکر بھی بیمار ہے, ڈاکٹر صاحب جو ہے نا آپ بھی تھوڑی اپنی صحت کا خیال رکھیں. نمی جو ہے وہ ہر بندے کے لیے جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے. آپ کوشش کریں کہ سردیوں کے موسم میں کچھ ٹائم ضرور سورج کو دیں, وہ آپ کو اچھی چیزیں دے گا. اچھا یہاں سے ڈاکٹر صاحب میں ایک اور چیز آپ کو بتاتی ہوں. میں گھر جاتی ہوں نا تو میں دیکھتی ہوں کہ بچے, بھابھی, اماں سب جو ہے نا وہ بیٹھے ہوتے کمرے میں بستر میں کہ بھائی آپ لوگ باہر نکلو, ٹھنڈ ہو رہی ہے, ہم باہر نہیں نکلے. میں نکلو سارے ایک دفعہ چھت پہ جاؤ, دھوپ میں بیٹھو, آپ تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھو, دھوپ بہت تیز ہے, کوئی مسئلہ نہیں, تھوڑی دیر آپ دھوپ میں بیٹھ کے آؤ, تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھ کے پھر آ کے واپس بستر میں بیٹھ جانا. تو جب میں ان کو نکالتی ہوں 10-15 منٹ وہ دھوپ میں چہل قدمی کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو بڑا فریش ہو گئے. یہ ضروری ہے, بہت ضروری ہے کہ اپنا آدھا گھنٹہ جو ہے 10-15 منٹ صبح, 10-15 منٹ سن سیٹ. ہم تو آتے جاتے جو نا آفس کے لیے آتے ہیں تو ہم دھوپ لے رہے ہوتے ہیں, جب جاتے ہیں تو ہم دھوپ لے لیتے ہیں تو ہم ویسے ہی فریش ہو جاتے ہیں. بالکل. جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے, سن رائزنگ اور سن سیٹ کی دھوپ ان کے لیے زیادہ بہتر ضروری ہے. وہ آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے تو ان کے جوائنٹس میں جو ہے وہ جو ٹریگر ہوتی ہے پین, وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا دل کے جو مریض ہیں وہ خاص کر سردیوں میں فالج کا شکار زیادہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہی سردی, ٹیمپریچر چینج آف ٹیمپریچر کی وجہ سے وہ اٹھ کے جب ایک دم باہر اندر جاتے ہیں. بعض لوگ مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو پوری طرح نہیں ڈھانپ رہے, کور نہیں کرتے, اس کو چادر سے اچھی طرح جسم کو, جتنی آپ جیکٹ پہن لیں, چادر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈھانپ لیتی ہے. تو پرانے وقتوں میں آپ دیکھیں کہ لوگ اتنے سویٹرز نہیں پہنتے تھے, صرف چادر, بڑی چادر لیتے تھے. ابھی بھی ہمارے ریموٹ ایریاز میں یہ ٹرمز ہے. اور بڑی گرم
وہ ایسے لگتا ہے ترپال پہنا. میں دیکھی ہے ابا کی چادریں وہ ابھی بھی اتنی گرم ہے کہ اب ملتان کی چادریں تو خاص طور پہ بڑی مشہور ہیں. ملتان کی چادریں بہت گرم ہیں. مجھے 1-2 گفٹ آئے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے کمبل ہے, اتنا گرم ہے. تو وہ یہ زبردست ہے کہ اپنے آپ کو فل اگر آپ ڈھانپ کے رکھیں گے تو ہارٹ پیشنٹ کے لیے گرمیاں سردیاں دونوں ہی مشکل ہوتی ہے. تو اس میں سردیوں میں آپ نے بہت احتیاط کرنا ہے. جب آپ اٹھیں 4-5 منٹ کوشش کر لیں کہ بھائی آپ بیٹھ جائیں, کمرے کا ٹمپریچر, پھر آپ اندر جائیں اور اندر بھی چادر لے کے جائیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کو یہ پرابلم ہوگا کہ وہ واش روم تو بہت ہی ٹھنڈا ہوگا, بہت زیادہ گیس تو آنی ہوتی, ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہے کہ اگر جو سچویشن ڈاکٹر صاحب لگ رہی ہے نا, جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ ان قریب لوگوں نے واش روم میں بھی ہیٹر چلانے کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ اس میں یہ کہ صبح تو آپ دیکھیں گے ٹھنڈک بہت ہے. پھر یہ کہ اگر آپ گیزر بھی آن کرتے ہیں تو گیس کا پرابلم آ جاتا ہے, تو پھر بہت زیادہ الیکٹرک گیزر. میں تو آج کل روز دیکھ رہی ہوتی ہوں بل کی کیا سچویشن ہے, کتنا آنے والا ہے, بیکاز مسلسل ہیٹر چل رہے ہیں. سیلری کی سیلریاں نکل جاتی ہیں بلوں میں, اتنی بل آ رہی ہیں. ایسے ہی ہے, آپ کی سیلری ₹1,00,000 تو بیچ میں پتہ لگتا ہے 40-50 ہزار تو بل آ گئے. لیکن صحت زیادہ ضروری ہے, پھر ہم نے پیسوں کو ذرا سائڈ پہ کرنا ہے, صحت کو دیکھنا ہے. نہیں, ابھی اگلے دن میں ایک دیکھ رہا تھا, خبر آئی ہوئی تھی واٹس ایپ کے اوپر کہ 90 یونٹ سے اوپر آپ کا گیس ہوئی تو 40-50 ہزار روپے بل آئے گا. اگر 91 ہوا یہ بھی فالج ہو سکتا ہے, اس سے بھی فالج ہو سکتا ہے. مجھے ایک اور چیز بتائیے گا, جو شوگر کے پیشنٹ ہیں, جب موسم چینج ہوتا ہے یا خاص کر سرد موسم کی بات کریں تو ان میں بھی فالج کا رسک بڑھ سکتا ہے. شوگر ان کنٹرول شوگر ہی زیادہ چل رہی ہوتی, کنٹرول تو 10 میں سے 1 بندے نے کی ہوتی ہے, 9 ایسے ہی جا رہے ہوتے ہیں. تو ان کنٹرول شوگر آپ کی آنکھوں, دل اور یہ فالج, سٹروک جسے ہم کہتے ہیں, فالج کا دوسرا نام سٹروک ہے. تو یہ بہت زیادہ چانسز جو ہیں ان لوگوں میں بڑھ جاتے ہیں. جب آپ کو رائٹ سائڈ کا فالج ہوتا ہے تو آپ کی سپیچ بند ہو جاتی ہے رائٹ سائڈ کے فالج میں. لیفٹ سائڈ میں سپیچ بند نہیں ہوتی. اچھا, لیفٹ جس طرف آپ کا دل ہے. جی, وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں دل کی وجہ سے شاید زبان بھی بند ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کا رائٹ مائنڈ جو ہے نا لیفٹ کو کنٹرول کرتا ہے, لیفٹ رائٹ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو رائٹ والا جو ہے اگر آپ کو فالج ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کی سپیچ بھی بند ہو جاتی ہے, وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جی بالکل. اور آہستہ آہستہ اس فالج کے پیشنٹ میں سب سے پہلے اس کی ٹانگیں ٹھیک ہوتی ہیں, اس کے بعد اس کا کندھا ٹھیک ہوتا ہے, آخر میں اس کا ہاتھ ٹھیک ہوتا ہے. اچھا, تو وہ یہ ہے کہ اچھا ڈاکٹر صاحب بریک لینی ہے, بریک کے بعد ذرا یہ رائٹ لیفٹ کا ناظرین مزید ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ اگر اس طرح آپ کو فالج کے اٹیک آتے ہیں تو کیسے آپ نے اس کو کور کرنا ہے, یا اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے, یا اس کے کمپلیکیشنز مزید کیا ہو سکتے ہیں, اس پہ ہم بات کرتے جانتے ہیں, بٹ آفٹر دا بریک ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت سارے ایشوز ہیلتھ کے حوالے سے ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں, جن میں سے ایک فالج کے جو ہے وہ رسک ہے, خطرہ ہے, اس پہ ہم بات کریں. ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ فالج کا بتا رہے تھے, رائٹ لیفٹ کا. رائٹ کا آپ نے کہا کہ اگر فالج ہو جاتا ہے تو بولنا بند انسان کر دیتا, اور لیفٹ ہوتا ہے تو وہ بولتا رہتا ہے. تو مزید اس کی کمپلیکیشن جو ہے وہ جی, اس میں یہ کہ وائٹ میٹر اور گرے میٹر ہمارے دماغ میں ہوتا ہے, جو ہمارے دماغ کے کیمیکل کو جو ہے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ اب شوگر ان کنٹرول ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ سٹروک ہو جائے, اور سردیوں میں زیادہ چانسز ہیں. اور بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, ان کنٹرول بلڈ پریشر کے ساتھ آپ موو کرتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا جب سر میں درد ہوا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ کچھ انڈیکیشنز ہمیں آ جائے. پچھلا پروگرام ہم نے انڈیکیشنز پہ کیا تھا, تو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی انڈیکیشن ہے آپ ضرور چیک اپ کرتے رہیں. ہر گھر میں آج کل وہ الیکٹرانکس بی پی پریٹرس ہیں, تو کوئی مشکل نہیں, مگر بھائی اس کا سیل چینج کر لیا کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ڈیوائسز ہیں نا, کچھ اس طرح کے اکوپمنٹس ہیں, وہ میرے خیال سے اس وقت ہر گھر میں آج کل ہونے چاہیے, کیونکہ سب کے گھروں میں بزرگ موجود ہیں. اب پہلے ہم بزرگوں کی بات کرتے ہیں, اب تو نوجوانوں میں بھی مسئلے مسائل, یہ پرابلمز ہیں بلڈ پریشر کے, ڈائبٹیز کے, یہ تو ہر گھر میں ہونے چاہیے. ویسے تو سب سے اچھا جو ہے نا وہ مینول ہے, مینول, اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے جی. ڈیجیٹل جتنے بھی ہیں نا یہ تھوڑی سی 10 15 20 اوپر نیچے کر دیتے ہیں, اور شوگر کی بھی مینول بولتے ہیں نا, پہلے باندھتے ہیں اور پھر اس کو آپ اتنا مشکل نہیں ہے, آپ 5-6 دفعہ ٹرائی کریں, آپ کو پتہ چل جاتی ہے, اس کی بی پی سننی ہوتی ہے, وہ سب سے بہتر ہے, وہ بہتر ہے سب سے. اور جو شوگر مشینیں گھر میں رکھی ان کے بھی سیل چینج کر لیں, اور اس کو اگر 180 یا 200 آپ کی رینڈم آ رہی ہے شوگر, تو آپ نے 20 مائنس کرنی ہے,
جو گھر والی مشین ہے، کیونکہ آپ کوشش کریں کہ ڈیپ بلڈ سے جب اپنی ڈائبٹیز وہ پہلے آپ نے کہا تھا ڈراپ اس کو ویسٹ کرنا ہے، پھر آپ نے کہا کہ اس سے چیک کرنا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ بھی یہ ہے کہ 10 دن بعد آپ لیبارٹری جائیں، وہاں پہ ڈیپ بلڈ سے جو آپ کی شوگر چیک ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے. مگر یہ کہ ایک اندازے کے لیے میں نے بتایا کہ اگر آپ کی 200 شو کر رہے ہیں آفٹر رینڈم، تو آپ 20 اس میں سے مائنس کر لیں، 180 آپ کی. ٹھیک ہے. اگر 130 فاسٹنگ دے رہا ہے تو 110 ہے، تھوڑا سا ڈفرنس ہے اس میں. جی، اور بلڈ پریشر میں بھی 5-20 کا فرق ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو مینول ہے وہ بیسٹ ہے. اوکے، تو مینول مشین رکھیں. آج کل تو آئی فون میں بھی ابھی جو آپ نے بتایا اس میں بھی وہ انگوٹھا لگا لیں، وہ فیک ہے. وہ آپ اس کے اوپر نہ رہیں. اتنا مہنگا فون لے کے بھی چیزیں فیک بتا رہے ہیں، تو کیا فائدہ اتنا مہنگا فون رکھنے کا؟ پھر اس کو ہم ساکس بھی پہنا رہے ہیں. وہ ایپ صرف ڈاؤن لوڈ اپنے پیسوں کے لیے کرواتے ہیں اور کچھ نہیں اس میں. دیکھیں اتنی ابھی سینسٹیوٹی کیا آپ اس کو اسکین کر اپنی برین پہ وہ آپ کو چیزیں بتا دیں، اس سے لوگ زیادہ بیمار ہو رہے ہیں. اللہ، کیونکہ آپ تھوڑی دیر بعد اس پہ انگوٹھا لگا کے چیک کرتے جا رہے ہیں. ان چکروں میں نہ پڑیں. تو اس میں یہ ہے کہ اپنی ایکسرسائز، واک، اپنا لائف سٹائل، کھانا پینا بہتر کریں گے، اپنی شوگر، بلڈ پریشر، یہ چیزیں بہتر کریں گے. آپ اپنا کولیسٹرول، جن لوگوں کا ان کنٹرول کولیسٹرول ہوتا ہے ان کو بہت جلدی سٹروک ہونے کے چانسز، کیونکہ کلاٹ بن جائے گا. پانی کی طرح جو ہے نالی میں سے پانی نہیں جا رہا پائپ میں سے، تو آگے سے گند آ گیا تو آپ اس کو صاف کریں گے تو وہ جائے گا، وہ پھر ورنہ ریورس بیک مارتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو ان کنٹرول کولیسٹرول ہے، دل کے پیشنٹ خاص طور پہ، ان کو تو تمام عمر جو ہے اسٹنٹ ڈلا ہو یا بائی پاس ہو، میڈیسن جو ہے وہ کھانی پڑتی ہے. تو اپنی کولیسٹرول کی میڈیسن، خون پتلا کرنے کی میڈیسن، یہ ضرور اپنے ڈاکٹر سے کبھی کبھار چلے جایا کریں، وہ بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں. سال ہر سال لوگوں کے پاس جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے اور اسی پرسکرپشن پہ کئی سال گزارتے. لیکن ہمیں ضرورت ہوتی ہے، دیکھیں سال کے بعد نئی میڈیسن آ جاتی مارکیٹ میں، آپ ان کنٹرول ریزسٹ کر جاتی ہے نا آپ کی باڈی مسلسل. ایک اگر ہم دوائی یوز کرتے تو پھر ہمیں لگتا ہے اثر کیوں نہیں کر رہی. دیکھیں 5 ملی گرام اگر آپ لے رہے ہیں 1 سال سے، بھائی اب آپ کو 10 ملی گرام کی ضرورت ہے. عمر بھی تو بڑھ گئی ہے. اپنے ڈاکٹر کو ملیں، وہ انہیں پرانا پرسکرپشن جو ہے وہ فائل کیا کرے، ساتھ پوری رپورٹ لے کے جائے. جو لیٹسٹ ٹیسٹ ہو تو وہ آپ ضرور بتائیں گے، کیونکہ کئی میڈیسن اب نہیں آ جاتی ہیں 1 سال کے اندر. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنی میڈیکیشن ہی نہ کرنی پڑے. جہاں آپ صبح دوپہر شام کھا رہے ہیں وہاں 2 ٹائم آ جائے، وہاں 1 ٹائم آ جائے، کیونکہ اب بہت کمبینیشن مزید جو ہے نا مزار میں. ڈاکٹر صاحب، موٹاپا جو ہے اور پھر موسمی تبدیلیاں ساتھ ہوں تو پھر یہ فالج پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ نہ ہی پوچھو. موٹاپا تو اٹسیلف ایک بہت بڑی ڈیزیز ہے. اس میں یہ ہے کہ لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، مگر آپ کے ہر حصے کو، آپ کے ہر آرگن کو وہ تباہ و برباد کر رہا ہے. میں مطلب ایک پوڈ کاسٹ کر رہا تھا تو اس میں انہوں نے پوچھا جی کہ جگر کیسے ہمیں پتہ لگے کہ فیٹی لیور ہے. میں نے کہا جس بندے کی جو ہے بیلی لٹکی ہے اس کو فیٹی لیور ہے. وہ آگے سے اینکر کہنے لگی ان تو سارے ہیں دی وہ کافی ہنسی مذاق ہو گیا. تو آپ یہاں سے سمپل اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کا بیلی فیٹ زیادہ ہے اور آپ کا BMI جو ہے آپ کی ایج وائز جو ہے وہ زیادہ ہے تو آپ فیٹی لیور میں ہیں. اور فیٹی لیور اینڈ آف دا ڈے شوگر بنائے گا اور کینسر بنائے گا. ہو جائیں گے 5-10 سال 15 سال، مگر فیٹی لیور کو آپ بیماری نہیں نہ سمجھ رہے. آج آپ نے الٹرا ساؤنڈ کرا، موٹا موٹا فیٹی لیور لکھا ہوا ہے اور آپ کو ذرا بھی وریڈ نہیں. آپ وہی چیزیں کھا رہے ہیں جو آپ کی روٹین میں ہیں. ٹکے کباب آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے ڈیلی بیسس پہ آؤٹنگ کرنا، باہر کے کھانے کھانا، اس میں اب تیل ہی نہیں پتا کون سے. جب پام آئلز میں مکس ہو رہا ہے یہ آپ کو فیٹی لیور. مجھے لگتا ہے ہمارا گلا بھی خراب اسی وجہ سے، کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے جا کے لوک ورثہ میں ایک میلہ کور کیا تھا تو وہاں پہ ہم نے جو نا مختلف کھانے ٹیسٹ کیے تھے. اب وہ کس آئل میں بن رہے ہیں گاڈ نوز ویری ویل. تو مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے ہمارا گلا خراب. میں نے بھی 10 دن پہلے کوریج کی تھی ٹیسٹ کر اس کے بعد. تو یہاں سے ہمیں ملا ہے ہمیں. تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باہر کے جو کھانے پک رہے ہیں اب وہ کس طرح کے آئل میں پک رہے ہیں. ہمیں ایک تو میوش ٹی وی کی وجہ سے ہم بتائیں کہ ان کنٹرول ریٹ وہاں پہ لوگوں کو لوٹا گیا. 1 ساگ کی پلیٹ 2 روٹیاں 600 روپے کی. اندازہ کریں ہم اپنے
اور کیا لوگوں کے لیے. میں لٹرلی وہاں بیٹھا ہوا تو ایک فیملی کے نے 3 پلیٹیں اور 6 روٹیاں منگائی, 3 لسی کے گلاس, 2900 روپیہ بل آ گیا. اب وہ غریب لوگ لگ رہے تھے, یقین کریں ان کی لڑائی ہوگی. تو یہ بھی چیک اینڈ بیلنس رکھے. میلے کا یہ تو نہیں مطلب کہ آپ ورثے میں اتنا لوگوں کو تباہی پہ چڑھا. اب یہ ایک نیا ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ٹاپک دے دیا, اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے کہ اور ٹکٹ کے اوپر بھی مجھے کریٹیسائز ہے. 200 روپے کا ٹکٹ نہیں ہونا چاہیے. اچھا 200 روپے کا ٹکٹ, اور جو 100 روپے کا میڈیا والے تھے فری انٹر ہوئے, ہم بھی ہوئے, مگر یہ کہ لوگ لڑ رہے تھے. اب جس کے 5 بچے ہیں 1000 روپیہ تو گیا. 100 روپے کا ٹکٹ انہوں نے نیچے چھپا کے رکھا ہوا تھا. اب لکھا بھی ہوا ہے 200 روپے کا ٹکٹ, 100 روپے کا ٹکٹ. میں نے کہا بھائی 100 روپے کا کس کا جی؟ اسٹوڈنٹ کا. تو میں نے کہا نیچے کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ اچھا نیچے سے نکال کے ایک اسٹوڈنٹ کو دے رہا. اس نے کہا میرے ابو کا بھی دے دو 100 روپے کا. یار میں اس کا ہی بیٹا ہوں. کہتا نہیں ابو کا 200 کا ملے. تو بھائی یہ آپ یہ ٹاپک ضرور رکھیں, یہ ٹیم کو سجیشن ہے کہ اس پہ بھی ضرور ٹاپک رکھیں. لیکن ہم ابھی ہیلتھ پہ رکھ رہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی ہمیں فالج کا اٹیک دینا یہ بتا کے بھی کہ ہمارے جو ہمارا ورثہ ہے, ہماری جو ثقافت ہے وہ بھی ہمیں اٹیک دے رہی. سستی ہونی چاہیے, وہ سستی ہونی چاہیے. خوبصورت ہے تو سستی بھی ہونی چاہیے. مجھے بتائیے گا کہ نیند میں جو کمی ہے, ہم نیند پوری نہیں کرتے, یا نیند جو بے ترتیبی ہے کہ ہم رات کو نہیں سو رہے, ہم دن کو سو رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹ آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے دماغ کے کیمیکل جو ہے وہ ان بیلنس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو ہیپی ہارمونز ہے ہی نہیں ہے, ہر ٹائم آپ انزائٹی والے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ڈوپامین آپ کا ختم ہو گیا جس نے نیند لے کے آنی ہے. آپ اتنی انزائٹی اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں, تو ڈوپامین کہاں گیا؟ وہ غائب ہو گیا. بیکاز یہ جو پورا ویک ہے یہ آپ کو پتا فیملی فنکشنز بھی اس سیزن میں شروع ہو جاتے ہیں. تو اب وہ بھی ذمہ داریاں جو ہے نا وہ گھر کے بڑوں پہ ہوتی ہیں کہ آپ نے لے کے جانا ہے, لے کے آنا ہے, وہ فنکشن اٹینڈ کرنے. تو نیند ڈسٹرب ہوئی ہے تو پتا چلا ہے کہ وہ بھئی زندگی تو بڑی بے ترتیب ہو گئی ہے, صحت اتنی ڈیمیج ہو گئی ہے. 6 to 8 hours آپ کی ڈیپ سلیپ آپ کو ڈیلی ایسا کرتے ہیں وہ تو پاگل ہو چکے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ رات کی جو ڈیوٹیاں کرتے ہیں نا ان کو بہت مسائل ہیں. کیسے وہ زندہ رہ رہے ہیں؟ وہ تو واقعی کیونکہ 11 سے لے کے نا صبح 3-4 بجے تک نا نئی ریپیئرنگ ویئر اینڈ ٹیئرنگ جو ہے نا آپ کی باڈی کی اس ٹائم ہوتی ہے, تو آپ وہ اس ٹائم تو جاگ رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے یہ فیل کیا نا کیونکہ میری روٹین 11 بجے میں سو جاتی تھی. صبح صبح اٹھ کے ہم نے آفس بھی آنا ہوتا تھا تو میں سو جاتی تھی. لیکن یہ شادی کی وجہ سے رات کو 3 بجے سو رہے ہیں, 4 بجے سو رہے ہیں. ٹف جاب ہے آپ کی, تو صبح لازمی صبح اٹھ کے آفس بھی آنا. تو میں تو بالکل پاگل ہو گئی ایک ہفتے کے اندر. تو جو لوگ ڈیلی ایسا کر رہے ہیں تو ان کی طبیعت کیسے صحیح رہ سکتی ہے؟ نہیں اللہ رحم کرے. اس میں یہ ہے کہ 6 to 8 hours جو ہے نا ڈیپ سلیپ وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے لیے تو خاص طور پہ کیونکہ ڈیلی اسکرین پہ آنا اور آپ کا فریش ہونا جو ہے لوگوں کو فریش کرتا ہے. بالکل. تو ابھی ذرا سا بیمار ہوئے نا تو آج فیل ہو رہا ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی, کیونکہ ہم نے صبح ناظرین کو جو ہے آ کے فریش کرنا ہوتا ہے. اگر ہم خود فریش نہیں ہوں گے تو ہم ان کو کیسے فریش کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ جو بلڈ کے تھک ہونے کی ہم بات کریں تو ونٹر میں بلڈ تھک زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں ایسا کوئی چکر نہیں ہے. کولیسٹرول آپ کا گرمیوں سردیوں اگر ہائی رہتا ہے تو وہ ہائی ہو سکتا ہے. ویدر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا ویدر کے ساتھ ویدر میں یہ ہے کہ ونٹر ویدر میں آپ دیکھیں کہ گرم چیزیں ہم لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں نا, جیسے یخنی ہم پی رہے ہیں, سوپ پی رہے ہیں, اور گوشت کا استعمال زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر گھروں میں آپ یہ دیکھیں کہ مختلف قسم کی دال حلوہ جات جو ہے بننا شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ صحیح, اور جس کو کولیسٹرول ہے وہ دبا کے اس میں وہ کھویا شویا ڈال کے کھا رہا ہوتا ہے. گاجر کا حلوہ میٹھا ہوتا ہے. نہیں آپ گجریلا بنائے نا, وہ کھیر جو ہوتی ہے ہاں اس کو دودھ میں نا آپ کر کے اس میں چینی بھی نہ ڈالیں, کھویا بھی نہ ڈالیں. وہ تو گاجر کا اپنا وہ ایک اپنا ذائقہ بن جائے گا. آپ بازار میں چلے جائیں, انہوں نے گاجر کے ہلکے اوپر کھویا سارا لگایا ہوتا ہے, اور وہ اسپیشل کہہ رہے ہوتے ہیں جی پائی یہ جو اور کھویا پا دے. وہ بھائی آپ کو پہلے ہی کولیسٹرول ہے تو اتنا کھویا آپ کھا رہے ہیں تو کیسے اتنی, گھر میں بنائے نا, کیونکہ آپ نے ڈیلی بنیاد پہ تو وہ نہیں کھانا ایسے ہی. تو اس چیزوں کو بھی آپ احتیاط کریں کہ ونٹر میں چونکہ آپ کی خوراک میں گرم چیزوں کی اشیاء کی جو ہے انڈے نہیں لوگ گرمیوں میں کھاتے, سردیوں میں زیادہ کھاتے ہیں. تو اس میں دیکھنا ہے کہ آپ نے زردی کے ساتھ انڈا کھائیں گے تو آپ کو فالج کا اٹیک کم ہوگا, آپ کا کولیسٹرول ٹھیک ہوگا. یہ نئی ریسرچ بتا رہا ہوں. پہلے لوگ کہتے تھے کہ صرف زردی نکال دینی ہے, سفیدی کھانی. تو اللہ میاں کو بھی پتا تھا, اللہ میاں وہ مرغی پیدا کرتے جو کہ زردی کے بغیر انڈا دیتے. تو اس میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس میں آپ لازمی کھائیں.
آدمیوں میں پروسٹیٹ بڑھ جاتا ہے، ابلا ہوا انڈا اس میں لیسیتھین ہوتا ہے، ان کے لیے بہت پریونٹیو ہے. ڈاکٹر صاحب میں روزانہ کھاتی ہوں ابلا ہوا انڈا ضرور لیں، بہت اچھی بات ہے. آتے ہوئے نا میں لازمی. اور جو لوگ زردی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں بھائی آج سے زردی کھائیں، زردی کھائیں، اس کے بہت فائدے ہیں آپ کی باڈی کے لیے. اور ایسا کوئی آپ ایکٹیو رہتے ہیں. ابھی دیکھیں میں بیمار ہوں لیکن پھر بھی میں کتنا ایکٹیو ہوں. نہیں ماشاءاللہ اس میں یہی انڈے کھائے ہوئے نا آپ نے. انڈے کھائے تو پروٹین ہے، طاقت ملی ہے. پانی کا ہم انٹیک کم کر دیتے ہیں گرم یہ سردیوں کے اندر، تو اس کے نقصانات اس کے نقصانات یہ کہ آپ کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے. 10 سے 12 گلاس سردیوں میں بھی آپ انٹیک اپنا رکھیں، ٹھیک ہے. پھر لوگ کہتے ہیں ہمیں واش روم کی حاجت ہوتی ہے، ہم بار بار جانا پڑتا ہے. تو بھائی اپنی صحت اچھی رکھیں، واش روم کا ٹینشن نہ لیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کم پانی پیئیں گے، گرم چیزیں زیادہ کھائیں گے تو خون تھک ہوگا نا. تو پانی جو ہے بیسیکلی، اب چائے جو پیتے ہیں آپ یا قہوہ پیتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیکوڈ فارم میں ہے. 10-12 گلاس جو میں کہہ رہا ہوں، اگر 4 کپ پانی آپ چائے پی لیتے ہیں تو وہ بھی پانی ہے. اچھا. دودھ 2 گلاس پیتے ہیں وہ بھی پانی کنسیڈر. لیکوڈ جتنا بھی ہے وہ اسی میں ہے، اسی پانی میں آئے گا، ٹھیک ہے نا. یہ خوف زدہ نہ ہو کہ 12 پانی ہم. ہر گھنٹے کے بعد اگر آپ 1 گلاس پانی پی لیتے ہیں، آپ کی سکن بہت بیٹر. نیم گرم ٹھنڈا نہ پیئیں، تازہ جو ہے وہ آپ جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ آپ کی ڈرائنس ختم ہوتی ہے اور آپ کی سکن گلو کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب ونٹر میں زیادہ ڈرائنس ہو جاتی ہے کیونکہ ہم پانی کم پی رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں وہ جو دیکھتے ہیں سکن ہماری بہت ڈرائی. اکثر میوش پروگرام میں ہم بتاتے ہیں کہ ناف میں آئلنگ جو ہے آپ کو کسی کریم سے بچا کے رکھتا ہے. آپ کی ڈرائنس ختم ہو جاتی ہے اگر روزانہ آپ ناف میں آئل کر لیتے ہیں. سرسوں کا تیل ہو جائے یا اولیو آئل، کوئی بھی آپ 2 قطرے لگا کے تو اس کو تھوڑا سا رب کر لیں. بچوں کو بھی عادت ڈالیں، خود بھی ڈالیں. تو اس میں یہ ہے کہ کوشش کریں کہ پانی کا انٹیک گرمیوں میں تو ہمیں چونکہ پیاس لگ جاتی ہے، پسینے سے نکلتا ہے، تو یو ٹی آئی بھی بہت زیادہ، یورین ٹریک انفیکشن گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو پسینے آنے کی وجہ سے ہمیں پھر پانی پینا پڑتا ہے. سردیوں میں کوئی پلا دے تو اس کا بھلا، جو نہ پلائے اس کا بھی بھلا. کیونکہ ہم ایون دیکھیں ہم کھانا بھی کھاتے ہیں تو بہت کم ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں سردیوں میں. تو ڈاکٹر صاحب بریک لینی، بریک کے بعد مزید ہم بات کرتے ہیں کہ سردیاں آتے ہی ہم ایکسرسائز جو ہے نا اس کو بھی ہم ختم کر دیتے ہیں. پراپر ہم ایکسرسائز بھی نہیں کر رہے ہوتے، بس ہیٹر والے کمرے سے یا کمبل سے ہم نے باہر نہیں نکلنا ہوتا. تو اس پہ بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں، کچھ ڈائٹ پلان پہ بھی ہم بات کرتے ہیں ناظرین. اور کیونکہ فالج ایک بہت بڑی یہ بیماری یا خطرہ ہے، تو اس حوالے سے ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں آگاہی ہونا، معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو مزید جانتے بات کرتے، بٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے آخری سیگمنٹ، جس پہ ہم بات کریں ہماری جو موسمی تبدیلیاں ہیں، یہ بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتی ہیں، جس میں ایک بیماری فالج کے جو بڑھتے ہوئے خطرات ہیں اس پہ ہم بات کریں. ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا اوورآل کیسے ہم اس چیز کو، فالج کو کنٹرول کریں، کیونکہ ہم نے شوگر کی بات کی، بلڈ پریشر کی بات کی، اوورآل لائف اسٹائل پہ ہم بات کر رہے ہیں. ایک اور چیز مجھے بتائیے گا، اس پہ ضرور روشنی ڈالیے گا. یہ جو ایکسرسائز ہم کم کر دیتے ہیں یا بالکل ختم کر دیتے ہیں ونٹر میں، کیونکہ وہی بات ہے کہ گرم روم نہیں چھوڑا جاتا، بستر نہیں چھوڑا جاتا، تو ونٹر میں ایکسرسائز کا کم کر دینا یا چھوڑ دینا یہ بھی فالج کو دعوت دیتا ہے، مختلف بیماریوں کو دعوت دیتا ہے. اور وہ آپ بیماریاں کیلریز نہیں برن کر رہے اور آپ زیادہ ہاٹ چیزیں استعمال کر رہے اور بیٹھے رہتے ہیں، تو آپ اپنے کمرے کو جم بنائیں. ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ گرم کمرے کو جم بنا اچھل کود کریں وہاں پہ. ٹھیک ہے جی، جمپنگ کریں اور ایکسرسائز کریں کمرے میں ہی. اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ اچھی طرح کپڑے پہن کے ڈھانپ کے کوشش کریں کہ اگر کریں گے تو، نہیں تو پھر آپ کا خون جو ہے وہ گاڑھا ہوتا جائے گا. جب خون گاڑھا ہوگا تو وہ پھر آپ کو سٹروک کی طرف خدا نہ خاصہ لے جائے. اگر آپ پہلے سے بلڈ پریشر یا شوگر کے پیشنٹ ہیں، آپ کا کولیسٹرول بھی ہائی ہے، آپ کے دل کے امراض بھی ہیں، یہ چاروں چیزیں جو ہیں ایک بندے میں ہوتی ہیں، باہر سے نہیں لینی پڑتی. شوگر ہوتی تو ساتھ بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، پھر دل کے مسائل ہو جاتے ہیں، پھر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے. کیونکہ عموماً دل کے مریضوں، یہ شوگر کے مریضوں کی ٹرائیگلائسرائڈ ٹھیک نہیں رہتی نا، تو اس کی وجہ سے بھی ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ فالج ہونے کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں. خون کی نالیاں بہت نیرو ہو جاتی ہیں. پھر ایک منی فالج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹرانزیکشن انفاکشن اٹیک کہتے ہیں، TIA. ٹھیک ہے، اس کو منی فالج کہا جاتا ہے. تو وہ اس میں جو ہے اتنا ہاریبل نہیں ہوتا، مگر آپ کوشش کریں 24 آورز کے اندر
راولپنڈی میں RIC میں انہوں نے ایک فالج کا سینٹر بنایا, وہاں پہ آپ پہنچ جائیں 24 گھنٹے کے اندر تو وہ ریورس ہو سکتا ہے. گھر میں نہ اتنے زیادہ اس کے کبوتر کا شوربہ پلا دیں, اس کو یہ چیز پلا دیں, وہ پلا دیں, ٹائم ہی ضائع نہ کریں. تو ضروری ہے کہ 24 آورز بہت ٹائم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کو بھی لقوہ ہوتا ہے, فالج ہوتا ہے, فوری طور پہ ان ہاسپٹلس کی طرف جائیں اور ایمرجنسی میں جا کے اس کی ٹریٹمنٹ کریں, اور ڈاکٹر کو فورس نہیں کرنا, کیونکہ اگر آپ کا فالج ہو گیا تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو فزیو تھیراپی جو ہے وہ ریکمنڈیشن کی جاتی ہے. اب فزیو تھیراپی مہینہ ہوگی, پیشنٹ کو تھوڑی امپرومنٹ ہوتی ہے, جو 7 بندہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب انہوں تیز کر دیو, ایسے نہیں ہوتا, اس میں ٹائم لگتا ہے. آپ کے مسلز ہی ڈیمیج ہو چکے ہیں نا, تو اس کی ریکوری میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. تو اس میں کوشش کرنا ہے کہ آپ ٹائم اس کو دیں, پیشنٹ کو چاہیے ڈاکٹر کے اوپر پریشر نہ ڈالیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ اب ڈفرینٹ ڈیزیزز تو ہمیں ہیں, اب اس کو کیئر کرنا, کنٹرول کرنا, دس از ریلی ویری گڈ کہ آپ بیماریوں پہ کنٹرول کریں. اب جیسے ہم نے علامات پہ بات کی تھی پچھلا پروگرام میں بھی کہ جو باڈی میں جب ڈفرینٹ علامات ظاہر ہوتے ہیں تو ہمیں فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, وہ کس بیماری کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہم فالج کی بات کریں تو ظاہر کوئی نہ کوئی انڈیکیشن تو یہ دیتا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں آپ کی باڈی یا آپ کو کہیں فالج کے خطرات تو لاحق نہیں ہو رہے. اس میں جو ہے سون ہونا سب سے بہتر. آپ کے ہاتھ پاؤں سون ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا بہت زیادہ ٹھنڈے رہتے ہیں, اس کو بھی آپ کنسیڈر کیجئے, کیونکہ آپ کا اگر خون کی سرکولیشن اچھی ہے تو پھر آپ کے ہاتھ پاؤں گرم رہتے ہیں. اور سردیوں میں عموماً لوگ جرابیں بھی اور سر پہ ٹوپی پہن کے سو رہے ہوتے ہیں, تو یہ نہیں کریں گے آپ. ایک چیز جو ہے یا ٹوپی پہنے یا جراب ٹھیک ہے, اور 42,000 روپے والی کیپ پہن لے, پاؤں تو آپ کے ویسے بستر میں ہوتے ہیں, مگر بعض لوگوں کے پاؤں بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں نا, تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ کچھ سم تھنگ رانگ. اگر اس طرح کی کنڈیشن اگر مسلسل زیادہ ٹھنڈے رہتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر سے ملیں. اگر آپ کے اندر کوئی وائٹامنس کی کمی ہے اس کو دیکھیں. وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی یہ عموماً پرابلمز جو ہے نمنس کی آ جاتی ہے. تو وائٹامن ڈی, وائٹامن کے, B12, جن لوگوں کی شوگر ہے وہ ڈیفیشنس ہو جاتے ہیں B12 سے, اس کی وجہ سے بھی نمنس اور ٹنگلنگ اور سن ہونا پاؤں میں عام ہوتا ہے. تو B12 جو ہے وہ زیادہ اپنی خوراکوں میں یوز کریں, وہ سبز پتوں میں بہت زیادہ ہے, جیسے ساگ کا سیزن ہے, گرین ویجیٹیبل اور مولی کے پتے, یہ بھی چھوٹے والے جو ہے نا وہ کھا لیا کریں. جب مجھے لگا ڈاکٹر صاحب کہنے لگے مولی کے پراٹھے, وہ تو کھائیں, میرے فیوریٹ ہیں, بہت مزہ کرتے ہیں. تو اس سے کوئی بیماری تو نہیں آئے گی؟ نہیں, کیونکہ ہم اس کو صحیح اسپائسی بنا کے کھاتے ہیں, مگر اتنی مرچیں نہیں ڈالیں میں کھاؤں گی نہیں بیکاز گلا خراب ہے. تو اس سے کوئی بیماری نہیں, بیماری نہیں آتی ہے. اس میں یہ کہ مولی کو آج کل اپنی خوراک میں آپ رکھیں. جن لوگوں کو جگر کا مسئلہ ہے وہ رات کو مولی کو چھیل کے پتوں سمیت, پتے نہیں توڑنے اس کے, ٹھیک ہے, چھیل کے نا 4 ٹکڑے کر کے اس کو کسی ایسی جگہ پہ لٹکا دیں جہاں اس کے اوپر ڈیو پڑے, اوس پڑے. تو صبح جو ہے وہ جگر کا پیشنٹ اس کو کھائے گا تو اس کے لیے بہت زیادہ, خاص طور پہ فیٹی لیورز کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب اگر اس کو کہیں لٹکا دیتے تو اوپر کوئی پتلا سا کپڑا ڈال دیں, اچھی بات ہے. بلی نہ تھوڑی سی کھا جائے, ہاں, تو بلی تو نہیں کھائے گی, لیکن وہ ہوتا ہے نا ڈال دیں, بالکل ململ کا کپڑا ڈال سکتے ہیں, جی بالکل ڈال سکتے ہیں. وہ اس اوس میں بہت زیادہ طاقت ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو گرمی بہت زیادہ لگتے ہیں, ننگے پاؤں آپ واک کرتے ہیں, صبح ڈیو جو پڑی ہوتی ہے 10-15 منٹ آپ کو بہت فریش کرتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ناظرین میں سے بھی کئی سال کوئی ڈیو کے پاس. لٹرلی اب میں خود مجھے نہیں لاسٹ ٹائم یاد کہ میں ننگے پاؤں کس طرح کب جو ہے نا وہ اس طرح چلی ہوں گی. یہ چلنا وہی لائف اسٹائل ہم نے اپنا بہت زیادہ جو ہے نا وہ چینج کر دیا ہوا ہے. ایک اور چیز بتائیں کہ کچھ لوگوں کو یہ موسمی الرجیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو اس الرجیز کی وجہ سے بھی جو دماغ یعنی کہ خون کی جو روانی ہے, یہ الرجی اس پہ اثر ڈالتی ہے؟ نہیں, فالج کے لیے تو نہیں ہوتا اتنا زیادہ, مگر یہ کہ دمہ جن لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے ان کی خون کی نالیاں وہ بھی سکڑ جاتی ہیں. تو کھانسی سردیوں میں دمے کے پیشنٹ کے لیے بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. گرمیوں کی بنسبت سردیاں بڑی ٹف ہوتی ہیں. اس میں اپنے چیسٹ کو اچھی طرح ڈھانپ کے رکھیں, اور سردی سے ایک دم اگر آپ دوسرے ٹمپریچر میں جاتے ہیں تو دیکھیں اس سے بھی آپ کو پرابلم جو ہے وہ آ سکتے ہیں. تو کوشش کرنی ہے جو لوگ زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے ونٹر تھوڑا ہیکٹک ہوتا ہے. ایسے ہی تو اس میں بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے, شوگر کا پیشنٹ ہے, دمے کا پیشنٹ ہے, جوڑوں کے درد جن کو ہے وہ بھی سردیوں میں بہت ٹریگر کر جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھ کے جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ کا خون جو ہے پتلا ہو. گھریلو اگر ٹپس دے دیں تو نیم گرم دودھ رات کو, 2 چٹکی ہلدی, 1 چٹکی کالی مرچ, اس کو گولڈن ملک کہا جاتا ہے. یہ آپ کے خون کے فلو کو اچھا رکھتا ہے, گاڑھا نہیں ہونے دیتا, اور اندرونی جتنی سوزش ہے اس کو ختم کرتا ہے. کیونکہ
ہلدی جو ہے نا اینٹی بائیوٹک, اس میں ہلدی ڈالنی ہے اور چھوٹا کپ, یہ نہ ہو کہ اتنا بڑا مگا لے لیں. ایک کپ دودھ, ہاں ایک جو نارمل کپ ہوتا ہے نیم گرم دودھ, ہلدی 2 چٹکی ہلدی, ہاف ٹی اسپون فلیٹ, اوکے, اور 1 چٹکی جو ہے کالی مرچ, اور 1 چمچ شہد ڈال سکتے ہیں. ہر پیشنٹ ڈال سکتا ہے, شوگر کا بلڈ پریشر شوگر سب ڈال سکتے ہیں. اس کو اچھی طرح آپ پھینٹ لیں اور رات کو 2 سے 3 گھنٹے کا وقفہ ہو کھانے میں. اوکے, یعنی کھانے کے بعد اگر 8 بجے آپ نے کھانا کھا لیا جو کہ جلدی کھانا چاہیے, 11 بجے آپ پی لیں, وہ آپ کی باڈی کے لیے بہت اچھا ہے. آپ نے 10 بجے کھانا کھایا 11 بجے پیئیں گے صبح بدہضمی ہو جائے تو وہ نہیں کرنا. اگر آپ لوگ صبح پینا چاہتے ہیں تو سارا دن آپ کو انرجیٹک فیلنگ آئے گی, تو ناشتے میں آپ پی لیں, کیونکہ ناشتہ دیکھیں بریک فاسٹ اسی لیے کہتا ہے بریک ہوتی ہے نا, تو 8-10 گھنٹے کی بریک میں یہ بچوں کو اور خود بھی کوشش کریں کہ ریگولر بیسس پہ سردیوں میں کم از کم ضرور پئیں. دودھ تو ہم نے بالکل چھوڑا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب, ہمیں تو وہ خالص دودھ بھی اب نہیں ملتا, ڈبوں کا دودھ پیتے ہیں, اب کیا اس سے ہم توقع رکھے, وہ بھی اٹسیلف ایک بیماری ہے. مجھے بتائیے گا کہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں, یہ موسمی تبدیلی یعنی کہ ونٹر اب چونکہ آ گیا, تو انہیں اپنی دوائیوں میں کوئی رد و بدل کرنا چاہیے, یا وہ جو ایک دوائی چلتی آ رہی ہے وہی کھائیں؟ بیسیکلی تو دیکھیں خون پتلا کرنے کی میڈیسن زیادہ چل رہی ہوتی ہیں, اوکے, مگر اس میں جو 40-50 سے ابو ہوتا ہے اس کی اور میڈیسن ہوتی ہے, 40 سے بلو ہوگا تو اس کی اور ہوگی, اس کی ملی گرام بھی چینج ہوگی. کسی کو 75 دے رہے ہیں تو کسی کو 150 دینی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کا ڈاکٹر ہی آپ کو دیکھ کے آپ کی ٹیسٹ رپورٹ MRI وغیرہ دیکھ کے وہی جو ہے وہ اس کا بتا سکتا ہے کہ آپ کو کون سی میڈیسن جو ہے وہ ابھی ریگولر بیس پہ آپ نے دینی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو لوگ ڈفرینٹ ڈرگز کوئی منشیات کا یوز کرتے ہیں یا اسموکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں, ویپ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, خاص کر میں اپنے ینگسٹرز میں دیکھتی ہوں, تو اس کی وجہ سے بھی کوئی فالج کا رسک پڑتا ہے؟ جی ڈیفینیٹ, اس میں بھی جو اسموکنگ ہے وہ آپ کی باڈی سے کیلشیم نکالتا ہے, اور شوگر پیشنٹ کے لیے ہارٹ اٹیک کے چانسز, فالج کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور جو تندرست ہیں ان کو کیا رسک دیتے ہیں؟ ان کو تو دیکھیں اسموکنگ ٹوبیکم کسی صورتحال میں آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, صحت کے لیے. نسوار, گٹکا, مختلف قسم کے نشہ جات جو ہم سمجھتے ہیں کہ آج میں نے کر لیا کوئی بات نہیں, وہ پھر آپ کی جو ہے نا ہیبٹ بن جاتی ہے. تو اس کو آہستہ آہستہ, اور کل کبھی بھی نہیں آتی, آپ نے اگر کرنا ہے کہ آج ہی ختم کرنا ہے تو پھر آپ یہ نشہ جات سارے ختم کریں. اچھا مجھے بتائیں پیغام ایون ناظرین کو آپ کیا دیں گے اس موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہمارے نوجوانوں؟ جی ونٹر میں کوشش کریں آپ سب لوگ جو لوگ بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے فالج ہونے سے بچنے کے لیے شوگر کنٹرول میں رکھیں, بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں, اپنی بلڈ پریشر اور شوگر کو مانیٹر کر رکھیں. اگر آپ پہلے سے دل کے امراض میں مبتلا ہے تو اس کے بھی ڈاکٹر کو وقتاً فوقتاً ملتے رہے. کولیسٹرول کا چیک اپ ہر 3 ماہ بعد جو ہے ضرور کرائیں تاکہ آپ یہ موذی مرض سے بچ سکیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. یقیناً ناظرین یہ جب موسم بدلتا ہے, یہ قدرتی عمل ہے موسم کا بدلنا, لیکن اس کے جو صحت پر اثرات ہیں اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے, اور یہ ہماری ذمہ داری. دیکھیے فالج کی بات کریں اور جیسے اور بہت ساری بیماریاں ہیں, یہ معمولی ہم کہیں تو لاپرواہی کی وجہ سے یہ ہوتی ہیں, چھوٹی سی ہماری غلطی ہوتی ہے جس کا ہمیں جو خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنے لائف سٹائل کو مینٹین کریں تاکہ آپ کسی یہ بڑی بیماری میں مبتلا نہ ہوں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ہمیں اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.